بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں آپ حضرات جو دور سے تشریف لائے ہیں، افسوس ہے کہ شاید جن علمی باتوں کی کشش میں وہ آئے ہیں وہ نہ ہو سکیں۔ ایک ضرورت پیش آ گئی اور آج صبح بعض دوستوں کا یہ خیال تھا کہ اس ضرورت کے موضوع پر بات کی جائے۔ رجب کا آغاز ہو گیا اور رمضان المبارک کے قریب ہونے کی وجہ سے بھی اس ضرورت کی طرف توجہ مبذول کرانا ضروری قرار پایا۔ مختلف اسباب اور وجوہ کی بنا پہ چند ہم خیال دوست اس بات پہ متفق ہوئے کہ ہم لوگوں کو ایک نظام تعلیم متعارف کرانا چاہیے۔ اور موجودہ تعلیم کا نظام وہ ہماری ضروریات کو پورا نہیں کرتا۔ مدارس میں تعلیمی نظام کا انحطاط ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے علم اور تعلیم سے دلچسپی ہو اور اس کا انکار کر سکے۔ دینی مدارس کی تمام تر مساعی کی قدر کرنے کے باوجود ہمارے ہاں کوئی 35 برس ہوتے ہیں کہ ہندوستان سے آیا ہوا سرمایہ یکے بعد دیگرے اس دنیا سے اٹھتا چلا گیا۔ وہ اہل علم جو دیوبند میں پڑھے تھے، وہ علماء جو مولانا احمد رضا خان صاحب کے حلقہ تدریس سے تعلق رکھتے تھے، وہ جو اہل تشیع کے بڑے افراد جن کا تعلق لکھنؤ سے تھا اور مختلف مدارس بھوپال، حیدرآباد اور بہت سے بعض چھوٹے چھوٹے قصبات، علی گڑھ، خورجہ، جے پور اور کلکتہ تک کے جو لوگ ہمارے ہاں منتقل ہوئے، وہ اگر تقسیم کے وقت 30 برس کے تھے تو 80-85 تک وہ لوگ دنیا سے اٹھ گئے۔ پھر بڑے اختصار کے ساتھ ہمارے مدارس میں لوگوں کی توجہ ہمسایہ ملک افغانستان کی طرف مبذول ہوئی۔ وہ اس وقت کی ضرورت تھی، نہیں تھی، صحیح ہوا، غلط ہوا، ایک لفظ اس پہ کہے بغیر امر واقعہ یہ ہے کہ پوری کی پوری
ایک نسل یا دو بھی کہیں تو کچھ مبالغہ نہیں ہے، وہ سب کے سب تقریباً اس میدان میں کھپ گئے۔ تعلیم، علم کی طرف نہایت بے توجہی رہی۔ اس لیے آپ کو اگر امتحان کرنا ہو تو پچھلے 35 برس میں کتنے علماء پیدا ہوئے، اور 37 سال ہوتے ہیں، کتنے ایسے لوگ جو فنگر ٹپس پہ جنہیں گننا کہتے ہیں، گنے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علم اور اپنی تعلیم سے رہنمائی کی ہو۔ تو ایسی بات ہے نہیں۔ چند ایک ہیں، اور تدریس، کتابوں کا پڑھانا، اس میں پھر بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں، لیکن رہنمائی اور قیادت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں گئی جو شاید مہینے میں ایک کتاب بھی نہ پڑھتے، اور اس بات پر زور دیا گیا کہ نصاب کو مختصر سے مختصر کیا جائے۔ درس نظامی جو کسی زمانے میں مختلف اساتذہ پڑھاتے تھے، اور درس نظامی تو در حقیقت کہنے کے لیے ایک لفظ، دو لفظ ہیں، اس کے جو حاملین تھے، جو لوگ پڑھتے تھے، وہ بیک وقت فارسی، عربی، اردو ادب کے بہت منجھے ہوئے لوگ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ منطق اور فلسفہ کی انتہائی کتابیں وہ بہت دقت نظر سے پڑھتے تھے، اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اصول فقہ اور فقہ پڑھے لکھے تھے۔ اس لیے جتنی جدید چیزیں پیش آتی تھیں، وہ بیٹھ کے بحث مباحثے کے بعد اس کا حل کرتے تھے۔ علم حیط پڑھے ہوئے تھے، توقیف پڑھے ہوئے تھے کہ وقت کا حساب کیسے ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غالباً خوارزم کے فقہا نے پہلی مرتبہ یہ فتویٰ دیا کہ زوال کے وقت میں سجدہ جائز نہیں، اور خوارزم کے علماء اتنے پڑھے لکھے تھے، اتنے پڑھے لکھے تھے کہ آپ ان کی تحقیقات پڑھیں جو میتھمیٹکس میں انہوں نے لکھی ہیں، جیومیٹری میں لکھی ہیں، جو اصول قائم کیے ہیں، تو آدمی دنگ ہوتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ سارا علم کیا تھا۔ ان مشرقی علوم کا اثر پوری دنیا پر پڑا، اور ان مشرقی علوم کے پیچھے اس وقت دنیا کی 3 بہت بڑی سلطنتیں تھیں جو اپنا کام انجام دے رہی تھیں۔ دنیا میں بہت بڑی سلطنت آٹومان امپائر، امارت عثمانیہ تھی، اور یہ امارت عثمانیہ میں جو علماء پڑھتے تھے وہ 28 سال 23 سال پڑھنے کے بعد مولوی بنتے تھے۔ 4 برس کا بچہ داخل ہوا اور 30 سال کی عمر میں جا کر وہ فارغ ہوا، اور پھر اتنا کڑا امتحان ہوتا تھا
کہ ہر فن اور علم کے ماہرین بیٹھتے تھے اور بچوں کا وائوا الگ اور پیپرز الگ، اور اساتذہ برجستہ سوالات کرتے تھے، بتانا پڑتا تھا، اور اگر ان کے جوابات تسلی بخش نہیں ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمارے یہاں سے تو جاؤ، اور اس علم پہ ابھی مزید محنت درکار ہے۔ اسی کے نتیجے میں کہیں جا کر کوئی بڑا آدمی شیخ الاسلام قرار پاتا تھا۔ انہی علوم کے نتیجے میں زاہد القوصری، جنہیں خلافت عثمانیہ کا آخری وکیل کہا جاتا ہے، اتاترک کمال پاشا نے جب سن 1924 میں خلافت اور یہ چیزیں ختم کی ہیں، اور علامہ اقبال تک نے کہا کہ ترک نادا نے کر دی خلافت کی قبا چاک، سادگی اپنوں کی دیکھ، غیروں کی عیاری بھی دیکھ۔ اس شعر کو دیکھیے گا، وزن پہ آ نہیں رہا، لیکن ہے علامہ نے یہ کہا۔ تو وہ مصر چلے گئے، اور اس شخص کے علم کا یہ حال تھا کہ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ جب ہم ان سے مصر میں ملے اور گفتگو شروع ہوئی ایسے ہی، تو وہ قلمی کتابوں کے حوالے دیتے تھے۔ تو کسی نے چھپی ہوئی کتابوں کے حوالے دیے تو ہنسے اور کہنے لگے یہ کیا علم ہے؟ جو کتابیں چھپ گئیں آپ نے پڑھی، جو مخطوطات ہیں ان کو کیوں نہیں پڑھا؟ تو یہ سب جو تھے خلافت عثمانیہ، حتیٰ کہ آپ ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام تھے، بڑے آدمی تھے، بیت اللہ کو شاہ فہد سے پہلے خلافت عثمانیہ کے دور میں جو تعمیر کیا گیا، تو سلطان مراد نے باقاعدہ استفتاء مرتب کیا اور بھیجا کہ شیخ الاسلام فتویٰ دیں تو ہم بیت اللہ کی بوسیدگی ہو گئی ہے اور اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، اور انہوں نے اس کو دلائل کے ساتھ لکھا۔ دوسری بڑی سلطنت مراکش کی تھی، اور تیسری بڑی سلطنت مغلز کی تھی۔ یہ تینوں سلطنتیں اپنا اپنا کام کر رہی تھیں۔ تو یہ جو درس نظامی ہے، یہ کہنے کو بس ایک دو لفظ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا نظام تعلیم تھا، اور اس نظام تعلیم نے مسلمانوں میں اتنے اچھے مفتی اور اتنے اچھے علماء پیدا کیے کہ وہ علماء اور مفتی اپنے زمانے کے مسائل پر بھی بات کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ جو بات کرتے تھے طب پہ اور مختلف علوم پہ، تو پتہ چلتا تھا کہ آدمی پڑھا لکھا۔ کبھی اللہ تعالی یہ کرے، خدا کے ہاں سے منظوری ہو جائے کہ ہم مصر جائیں، اور ہم نے جامعۃ الازہر میں ایک کتاب دیکھی اور ڈھونڈا نہیں ملی، اور انٹرنیٹ پہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کتاب کو لائیں گے ضرور انشاءاللہ۔ اور غالباً وہ 6 7ویں صدی کے آدمی ہیں، اور انہوں نے کتاب پوری اس موضوع پر لکھی ہے کہ بچے کی پرورش کیسے ہوتی ہے۔ تو جب اسے پڑھا، مصر میں ایسے ہی لائبریری میں جیسے ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آدمی جائے دیکھے کتابیں کیا ہیں، اور پھر یہاں آ کے ڈاکٹر سے بیان کیا کہ انہوں نے جنین، فٹس، بچہ، اس کے متعلق یہ تحقیق کی ہے، تو بڑے قابل ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم بھی اسی تک ابھی تک تو پہنچے۔ 6 اور 7ویں صدی ہجری میں، آج سے 800 سال پہلے اس نے تحقیق کی اور کتاب لکھی۔ اس موضوع پہ اور کتابیں بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز عربی نہیں پڑھے، وگرنہ وہ جانتے کہ مسلمانوں نے طب میں کتنا کام کیا۔
تو اس لیے جو علماء تھے وہ بیک وقت اصول فقہ کے ساتھ بھی وابستہ تھے، زمانے کے مسائل کے ساتھ بھی وابستہ تھے، اور طب کے ساتھ بھی وابستہ تھے۔ اس لیے وہ ان سارے علوم پر عبور رکھتے تھے، اور آہستہ آہستہ اس تعلیم کے میدان میں نصاب میں کمی واقع ہوئی، اور ایک طرح سے کلہاڑا چلایا گیا کہ فلسفہ اور منطق کو نکالو۔ فلسفہ اور منطق نکل گئی۔ اس میں یقیناً بعض اجزاء ایسے ہیں جو اب کہاں پڑھے جانے کے قابل ہیں، لیکن کلیتاً اس کا انکار کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ رازی، غزالی، شاطبی اور پرانے علماء کی تصنیفات کو ایک طرف اٹھا کر رکھ دیں۔ انگریزوں نے یہ کام نہایت حکمت عملی کے ساتھ کیا، اور یہی بات اتاترک کمال پاشا نے کی۔ اتاترک کمال پاشا نے ترکی کا رسم الخط بدل دیا۔ رسم الخط کے بدلے جانے سے فرق یہ پڑا کہ جو نیکسٹ جنریشن آئی وہ ترکی زبان جو ہمیشہ عربی، فارسی، اردو کی طرح لکھی جاتی تھی وہ پڑھ ہی نہیں سکے۔ زبان کا رسم الخط ہی تبدیل کر دیا۔ یہ جو اب آ رہا ہے، یہ پورے ہمارے ملک میں وہ رومن اردو میں میسیجز دے رہے ہیں۔ اب یہ مثلا لکھنا ہے آپ تو APP لکھ رہے ہیں، تو یہ جو زبان ہمارے ہاں آہستہ آہستہ رائج ہو رہی ہے، اگر اس زبان میں کوئی آدمی کل کو اردو کی کتاب لکھے گا تو اسے آپ کون پڑھے گا اور APP سے کون بنائے گا؟ رسم الخط تبدیل ہوتے ہیں اور پوری قوم تبدیل ہو جاتی ہے، نصاب تعلیم تبدیل ہو جاتا ہے، تو شہرک کٹ جاتی ہے۔ جس نظام کو آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں، جس علم کے ذریعے، وہ ذریعہ بدل گیا، اور نتیجہ اس کا وہ پھر صاف سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک یہ چیز انگریزوں نے بھی کی، انہیں اپنی حکومت چلانی تھی، قائم رکھنی تھی، اور انہوں نے سلطنت مسلمانوں سے لی تھی، اس لیے انہوں نے صاف صاف عربی اور فارسی سے انقطاع کر دیا اور انگلش کو رائج کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، انہیں اپنے لیے افراد کار وہی چاہیے تھے جو ان کی زبان سمجھ لکھ سکتے ہوں، پڑھ سکتے ہوں، اور یہی وہ چیز تھی کہ ہمارے ہاں اسمبلی میں یہ طے کیا گیا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، اور آج تقریباً نصف صدی گزرنے کے بعد بھی خود اس آئین کی شک پر عمل نہیں ہوا۔ جتنی سرکاری خط و کتابت ہے سب کی سب آپ دیکھیں گے تو انگلش میں ہوتی ہے، اور ہندوستان کا حال تو اس سے بھی بدتر ہے کہ وہاں پہ اردو بالکل جیسے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہر مرتبہ جب جاتے ہیں تو اس میں اضافہ ہی نظر آتا ہے۔ دینی مدارس ہیں وہاں بھی جہاں اردو بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، اور عام پبلک میں اردو کی کتاب پڑھنا نسبتاً دشوار تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے جو مشرقی علوم ہیں جن کی اصل بنیاد فارسی، عربی، ترکی، اردو کچھ عرصے سے، یہ سب کے سب آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس سے بھی بدتر صورتحال یہ ہے کہ اب ہمارے بچے صرف ڈگری چاہتے ہیں، کاغذ کا وہ پرزہ جسے دکھا کر وہ نوکری حاصل کر سکیں، اور کاغذ کا وہ پرزہ جو شہادت دے کہ اس نے اس چیز کو پڑھا ہے، اور وہ بھی اس سے بھی بدترین سمجھیں کہ پیسے دے کے بھی لیا جا سکتا ہے وہ ٹکڑا اور پرزہ۔ وہ کون سی ایسی بات ہے؟ حتیٰ کہ ثابت ہو جائے کہ اس پرزے کے ذریعے وہ قومی اسمبلی میں پہنچ گیا ہے تو عوام کہتے ہیں کیا ہوا جو جعلی پرزہ تھا، جعلی وہ ایک ڈگری تھی، ہم دوبارہ اس کو لے آئیں گے۔ یہ ہمارے انحطاط کی بدترین مثالیں ہیں جنہیں آئندہ زمانوں میں لوگ پڑھیں گے اور ہنسیں گے۔ اس لیے ہماری ساری قیادت علم سے محروم ہے، ہماری ساری قیادت جاہل ہے،
وہ کوئی بھی قیادت کسی بھی میدان کی لے لیں، انہیں تعلیم کی ہوا تک نہیں لگی۔ ان کے منسٹرز بھی جاہل ہیں، ان کے سینٹ کے ممبرز بھی جاہل ہیں، اور ان کی اسمبلی کے ممبر بھی جاہل ہیں۔ صدر مملکت پاکستان کے ممنون صاحب پڑھ رہے ہیں کرو بیاں۔ ہم تو حیران رہ گئے سن کے کہ یا اللہ صدر مملکت کو نہیں پتا کہ کروبیاں لفظ ہے، کرو بیاں کوئی لفظ نہیں ہے، اور پھر کتنی اردو کی غلطیاں ہیں، یہ سب کے سب فارغ اس اعتبار سے ہیں کہ نہ یہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتی کہ ان کی عقل کی رہنمائی علم کے علاوہ کیا چیز کرتی۔ یہ ساری صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں ہمارے ہاں جو درس نظامی اور مدارس کی صورتحال یہ ہے، ہمارے ہاں نصاب کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نتیجہ اس کے نکلا کہ پہلا کلہاڑا چلا اور ان کا منطق اور فلسفے کو خارج کرو۔ اچھا صاحب وہ ہو گیا، آپ نے اپنی نسلوں کو عقلی علوم سے کاٹ دیا، فلسفے کو نکال کر جو علوم بربنائے عقل تھے ان کو کاٹا، پھر اس کے بعد میتھمیٹکس اور جیومیٹری نکلی، یہ دوسری مرتبہ کاٹ دیا۔ چنانچہ ہمارے ہاں مجستی ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، حالی نے مسدس میں اس کا حوالہ دیا ہے، اور وہ مجستی کتاب اب تک ملی ہی نہیں، یعنی ملک میں تلاش کر، علی گڑھ جا کے تلاش کر لی، وہ کتاب نہیں ملی میتھمیٹکس کی اور جیومیٹری کی کہ پڑھاتے کیا تھے ذرا پتہ تو چلے نا۔ تو حالی نے اس کا حوالہ دیا ہے، اور کئی ایک اپنے اساتذہ سے پوچھا ان کہاں یہ کتاب ہوتی تھی پڑھاتے تھے، ہم نے کہا حضرت نسخہ کہاں ہے کہ ہم بھی اس کی زیارت سے مشرف ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مشرف کے نظام کی نظر ہو گیا ہے، وہ نسخہ رہا ہی نہیں، اب پتہ نہیں کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال دوسری ہوئی۔ تیسری صورتحال جس نے اور زیادہ تباہی پھیری وہ یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں تبلیغی جماعت کے جو مراکز ہیں ان کو چھوڑ کے کہیں بھی فارسی نہیں پڑھائی جاتی، کہ بچے کتنا پڑھیں، کہ بھئی اتنا ہی پڑھ لیں جتنا یورپ والے پڑھے لکھے ہیں، فارسی کوئی نہیں پڑھاتا۔ نتیجہ اس کا کیا کہ پچھلے 800-900 سال کے علوم سے ہم مستثنا ہو۔ فارسی سے ہمارا واسطہ تو اسی زمانے پڑ گیا تھا جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ایران والوں تک پہنچ چکی تھی، اور صرف خبر ہی نہیں بہت سی چیزیں وہاں سے آنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بہت واضح مثال ہیں، آپ کے ملک کے ایک بہت بڑے صاحب تھے اور مقتدرہ قومی زبان ہے ہمارے ہاں، یہ سب سینے کے داغ ہیں جنہیں بتانے کو جی نہ بھی چاہے تو بھی بتانا پڑتا ہے، اتنے بڑے عہدے کے آدمی، اور وہ کسی وجہ سے یاد فرمایا ہمیں ہمارے محترم، ہمارے بڑے بزرگ اور دوست اور بہت ہی قابل احترام افتخار عارف صاحب نے، تو ازرقہ کی کتاب ہے تاریخ مکہ پہ، اس کا ایک حوالہ ہم نے دیا تھا کبھی، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی فوٹو کاپی تو پیش کی، تو وہاں وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایران کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اب ایران کی سرزمین حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جیسے شخص سے بڑا آدمی کہاں سے پیدا کرے۔ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تھے، جنات پہ بھی ان کی حکومت تھی، انسانوں پہ بھی ان کی حکومت تھی، قرآن بھی ان کا ذکر کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے وہ اس سند سے بولے جا رہے تھے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میں فرق نہیں کر سکے، اور وہ تو جناب افتخار عارف اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہیں، وہ ان کے احترام میں چپ رہے، اور ہم سوچتے رہے کہ یہ حال ہے ان پڑھے لکھے لوگوں کا، اور یہ تعلیم ہے کہ وہ اپنے طور پہ فخر سے بیان فرما رہے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ سلیمان پیغمبر اور سلمان صحابی علیہ الصلوۃ والتسلیم دونوں میں بڑا فرق ہے۔ فارسی کاٹ دی، نتیجہ یہ کہ ہمارے ہاں فارسی کوئی نہیں پڑھتا۔ آپ خود سوچیں،
اگر بچے فارسی نہیں پڑھے ہوئے تو ہمارے مشرقی علوم کا کیا بنے گا؟ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے مکتوبات فارسی میں، بر صغیر کا سارا کام فارسی میں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فارسی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ فارسی میں کیا تاکہ ایران والے سورہ فاتحہ کو سمجھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ فارسی میں نماز جائز ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک سیکھ نہ لے عربی کو تب تک جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پہ بحث ہے کہ حضرت امام نے اس قول سے رجوع کیا نہیں کیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کیا کہا کیا نہیں کہا، لیکن فارسی کا اتنا عمل دخل تھا، اسی لیے تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا تھا۔ یہ فتویٰ قائم رہا نہیں رہا، یہ ایک علمی بحث ہے، چھوڑیے اس کو۔ لیکن یہ کہ اب ہمارے زمانے میں ایسی ہے جیسے کوئی انگریز مسلمان ہو جاتا ہے تو انگریز جب تک عربی کی عبارتیں نہیں سیکھتا آپ سے کیا تلقین کریں گے کہ وہ نماز کیسے پڑھے؟ تو فارسی تو اس زمانے سے، پھر ہمارے ہاں غزنوی، غوری، خلجی، تغلق، خاندان غلامہ اور پھر مغلز، حتیٰ کہ 1950 تک بھی فارسی کی چیزیں رہی ہیں۔ ابھی 70-75 سال ہی تو ہوئے ہیں کہ آہستہ آہستہ انقطاع شروع ہوا ہے، وگرنہ 80 تک بھی ایسے لوگ زندہ تھے، 90 تک بھی لوگ زندہ تھے جو فارسی پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ اب ہمارے یہاں فارسی ختم ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1000 سال کے علم سے محروم ہو گئے۔ طب کی کتابیں، حیرت کی کتابیں، علم نجوم، جتنے مشرقی علوم ہیں یہ فارسی میں ایک ایک چیز دیکھنے کے قابل ہے۔ ایران واحد ملک اب ایسا رہ گیا ہے جہاں فارسی کی کتابیں الحمدللہ چھپ رہی ہیں اور بہت عمدہ اور بہت وسیع پیمانے پہ چھپ رہی ہیں۔ اب ان کی نیت پہ کوئی شبہ کرے، ان کو اچھا کہے برا کہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن فارسی کو وہ زندہ کرنا بھی چاہتے ہیں اور فارسی کی کتابیں آ بھی رہی ہیں، اور ہمارے مدارس سے اس کو نکال دیا گیا ہے، بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ اب یہ آہستہ آہستہ اس سارے نظام تعلیم پہ آرے چلائے گئے اور فکر نہیں ہے، اس لیے کہ جو قائدین ہیں ان میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جنہیں خود علم سے دلچسپی نہیں، صاحبزادگی ہے تو بڑی یہ سخت بات، لیکن صاحبزادے ہیں نا، انہیں کیا پڑھنے لکھنے سے ایسا تعلق ہے؟ اگر یہ جھوٹ ہے تو بتائیں کتنا پڑھے لکھے ہیں، کتنا مطالعہ انہوں نے کیا ہے، کیا چیز انہوں نے پڑھی ہے، کتنی کتابوں کے نام سے وہ واقف ہے۔ عمل میں آئے نا سامنے، بیانات ان کے سن لیں، کتنی علمی تحقیق ہے، گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر، بھاگتے کیوں آپ؟ مثنوی معروم رحمت اللہ علیہ کتنے لوگوں نے پڑھی؟ سنائی اور فرید الدین عطار کو کون جانتا ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ تعلیم کا ایک ایسا مرکز قائم کیا جائے جہاں پر ہم اپنے مشرقی علوم کو زندہ کریں، زندہ رکھیں، مستقل ایک شعبہ فارسی، اردو، عربی، اسی طرح کسی بھی مغربی زبان کا ہونا چاہیے، اور ایسے لوگ پیدا ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں جو ترکی زبان بھی جانتے ہوں، ترکی میں شاندار تحقیقات ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اسے پڑھ نہیں سکے۔ دیکھتے ہیں کئی مرتبہ ان کتابوں کو حسرت ہوتی ہے، لیکن کیا کریں۔ اور مغربی زبانوں میں اس وقت تک جتنا فرانسیسی میں کام ہوا ہے، اب مسلمان علماء رہے نہیں جو فرینچ جانتے ہوں، فرانسیسی کو پڑھے ہوئے ہوں۔ وجہ اس کی انگریزی سے زیادہ کام ہمارا خیال تو یہ ہے کہ فرانسیسی میں ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فرانس کا تسلط عربوں پہ رہا، مصر ان کے زیر حکمران رہا، زیر نگرانی رہا، اسی طرح لبنان، شام وغیرہ وغیرہ، ان سب علاقوں پہ فرانسیسیوں کا قبضہ تھا، اور اس وقت کے علماء جو فرانسیسی زبان پڑھے ہوئے تھے
انہوں نے انہی چیزوں کو لکھا۔ تیونس ہے، الجزائر کا تو خیر قصہ ہی سب کو معلوم ہے کہ ڈیگال نے انہیں مستقل آزادی دی، وگرنہ فرانس والوں نے بہت کام کیا ہے، فرانسیسی زبان میں کام ہے۔ اور اس وقت امت میں کتنے علماء ہیں جن کا علم مستند، پختہ، ٹھوس اور مطالعے میں گہرائی ہے، اور وہ فرانسیسی زبان جانتے ہیں۔ اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے علوم کو بچانے کے لیے ایک ایسے ادارے کا قیام وجود میں لائیں جہاں پر مغربی زبانوں میں سے کوئی زبان پڑھائی جائے، عربی، فارسی، اردو، ان ساری زبانوں کے تخصصات ہوں اور متخصص افراد ہوں جو یہاں پیدا ہوں، اور وہ علم کو منتقل کرے۔ آخری مرتبہ یہ کوشش اللہ تعالی قبروں کو ٹھنڈا کرے ان کی جنہوں نے کی تھی، وہ حیدرآباد دکن کی عثمانیہ یونیورسٹی تھی۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں الحمدللہ اب بھی کام ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ غافل ہو گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس درجے کا کام ہونا تو پھر اس درجے کے ساتھ ہی تھا، اور وہ جو لوگ تھے جنہوں نے اسے قائم کیا تھا، یہ عثمانیہ یونیورسٹی کا قائم ہونا بہت بڑی بات تھی۔ اور اگر عثمانیہ یونیورسٹی قائم رہتی اور پولیس ایکشن یہ نہرو کا نہ ہوتا تو لوگ سمرقند اور بخارا کو بھول جاتے، عثمانیہ کا اتنا نام ہوتا، اور اتنا بڑا یہ کام تھا جو ان لوگوں نے کیا تھا۔ یہ سب لوگ جس کو اب مدینہ یونیورسٹی اور اس کا قیام، یہ دراصل تخیل تھا مدینہ یونیورسٹی شبلی کا اور محمد علی جوہر کا، اور ان کی خط و کتابت تھی۔ شبلی یہ چاہتے تھے، شبلی کا انتقال 1914 میں ہوا، شبلی یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی جائے، اور شبلی بیچارے فقیر آدمی، پیسہ کہاں تھا؟ مسلمانوں کو تو پیسہ شادیوں ہی پہ خرچ کرنے سے فرصت اب بھی نہیں ہے۔ اب تک یہ حال ہے کہ حیران ہوتے ہیں ہم کہ 10 قسم کے گوشت پکے اور 12 قسم کے میٹھے پکے۔ واللہ عالم یہ کیا زوال ہے، کیا چیز ہے، کیسی جہالت ہے کہ اب تک یہی نظام ان کے پیسے یا شادیوں کے لیے اور یا پھر مقدمات کے لیے، اب تو خیر مقدمے بھی کیا، اب تو رشوت کے لیے استعمال ہو جاتا ہے پیسہ، مقدمہ بھی کیا کرنا ہے۔ پہلے وکیل کرتے تھے، اب جج کر لیتے ہیں، عدالتیں خرید لیتے ہیں، اور اس پہ بحث کرنے کی بھی زیادہ بات نہیں، اب جانتے ہی ہیں کیا ہو رہا۔ اس لیے شبلی نے یہ تصور پیش کیا تھا، اور شبلی نے مکتوبات میں علامہ اقبال کے خطوط پڑھیں، یہ سب لوگ یہ کہتے تھے ایسی یونیورسٹی، ایسا ادارہ قائم ہونا چاہیے۔ اور آخر شاہ سعود سے بات ہوئی، اور پھر جا کر مدینہ منورہ میں انہوں نے یونیورسٹی قائم کی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں یونیورسٹی قائم کی جائے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے ایک جگہ کہا ہے کہ ان کے زمانے میں جینیوا میں مذاکرات ہوتے تھے نا، جینیوا کا بڑا اثر تھا، جینیوا مذاکرات اور اس کے پیکٹس اور اس کے معاہدات بڑا اثر تھا دنیا میں۔ علامہ نے کہا جس دن جینیوا کی بجائے مکہ مرکز بن گیا نا، اس دن امت کی تقدیر بدل جائے گی۔ ان کا شعر بھی ہے اس پہ۔ تو انہوں نے یہ تصورات پیش کیے، بالکل پیسہ نہیں تھا، مسلمان کہاں اس کی طرف توجہ کرتے، پھر انہوں نے عثمانیہ کی طرف رجوع کیا۔ سلطنت عثمانیہ اس کام کے لیے تیار ہو گئی کہ وہ حرمین شریفین میں ایسی یونیورسٹی تعمیر اس حکم کی کریں گے، تعمیر کریں گے، مگر عثمانیوں کا قصہ پاری نہ ہوا، اور پھر جا کر سعودیز جو تھے انہوں نے اس کام کو کیا اور یونیورسٹی بنائی۔ ایک اور آئیڈیا انہوں نے دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ حج کے موقع پہ مسلمان جو جمع ہوتے ہیں تو انٹرنیشنل لیول کے جو لیڈرز ہیں ان کی کانفرنسز وہاں ہونی چاہیے، تاکہ ہر سال ہم اپنے اہداف مقرر کریں اور ان کو ہم کسی طرح پورا کرنے کی کوشش کریں۔ عالم اسلام کے رہنما سارے کے سارے مل بیٹھیں اور یہ چیزیں ہوں۔ اس وقت اس تجویز کی کسی نے مخالفت بھی کی، اور اس نے کہا کہ آپ اگر یہ کریں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حج روک دیں گے۔ وہ بھی بڑے آدمی تھے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان کا نام پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے کہا تم ابھی تک تمہارے پاؤں میں اتنی سکت نہیں ہے، ٹانگوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ تم سارے مل بیٹھو اور مغربی افراد کی سازشوں سے محفوظ رہ سکو۔ اگر انہیں پتہ چلا، اور جو پتہ چلے گئی کہ تم سب مل کے اب بیٹھنے لگے ہو، یہ کرنے لگے ہو، تو ایسی خفیہ حرکتیں کریں گے
کہ حج مفقود ہو جائے اور حج پہ جانا ہی لیڈرز کا ختم ہو جائے، ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ لوگ سفر ہی نہ کر سکیں، تو نہ مل بیٹھو اور نہ ہو۔ اور یہ بات اس وقت تک خاص طور پہ یاد آتی رہی جب عراق پہ حملہ ہوا اور پورے مسلمان وزرائے خارجہ اور یہ اور وہ سب جمع ہوئے، اور صبح اجلاس شروع ہوا اور ظہر تک سب لڑ بھیڑ کے اٹھ کے چلے گئے، ایک اجلاس نہیں کر سکے ان لوگوں کے متعلق جن پہ یہ صبح شام لانتیں بھیجتے ہیں، اور اپنا کردار ان کا یہ رہا۔ اس لیے یہ ادارہ ایسا جس میں زبانوں پر توجہ دی جائے، ان زبانوں پر جو مشرقی علوم ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، یہ مٹ جائیں گے، کوئی پڑھنے والا نہیں رہے گا۔ فرانسیسیوں اور انگریزوں میں یہ فرق ہے، فرانسیسیوں نے تو ڈائریکٹ قتل کر دیا، چھٹی ہوئی، انہوں نے قتل کیے ایسے ایسے علماء جن کی دوسری مثال عالم اسلام میں نہیں تھی۔ لبنان کی تاریخ آپ دیکھیں، لبنان میں ہم نے ان مزاروں پہ جا کے فاتحہ پڑھی جن کے متعلق پتہ تھا کہ یہ آدمی اپنے دور کا نابغہ روزگار تھا، یہ ہیرا آدمی تھا، اس جیسا آدمی اب کہاں۔ اور شام میں جہاں جہاں فرانسیسیوں نے قتل کر دیا، گوروں نے یہ نہیں کیا، گوروں نے یہ کیا کہ زبان بدل دی، وہ قتل نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان کے سیاسی نظام میں کوئی دخل نہ دے، انہوں نے کسی کو نہیں چھیڑا، ان کا بس کرتے رہو اپنا کام جو کرنا ہے، لیکن نظام تعلیم کو ہی انہوں نے بدل دیا۔ اور گورے پھر بھی کچھ اچھے ہی تھے، دھمکی دے کے مار دیا کرتے تھے۔ ہماری ایجنسیز جو ہیں یہ ان سے بھی بدتر ہیں کہ بغیر کسی نوٹس کے ہی مار دیتے ہیں، ٹرک کے نیچے آ گیا، گولی مار دی گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ علماء جو شہید ہوئے ہیں اتنے بڑے پیمانے پہ پچھلے 30-40 سال میں، یہ ایجنسیز والے اسی طرح تو کرتے ہیں، مارتے ہیں تاکہ کوئی سچ نہ بولے، مارتے ہیں تاکہ کوئی آدمی رہے ہی نہ، اور جو چاہیں سو کریں، اور سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس پہ بھی بات نہیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو علوم ہیں مشرق کے یہ مردہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ حکیم سعید مرحوم نے کوشش یہ کی تھی کہ وہ ایک طبیہ کالج قائم کریں، اور ان کی وفات کے بعد وہ منصوبہ اب تک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے اگرچہ، لیکن بہت سلو ہو رہا ہے، اور اب ان جیسے آدمی بھی کم۔ اس لیے ایسے اداروں کی ضرورت ہے۔ فقہ اور اصول فقہ پڑھائے جائیں۔ فقہا نے کن بنیادوں پر استنباط کیا تھا، فقہا نے کن بنیادوں پر شریعت کی تعبیر کی تھی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ عقیدے سے ہٹ کے پوری فقہ ہماری قابل تدوین ہے، پوری فقہ قابل تدوین ہے۔ نئے سرے سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس دور میں جا رہے ہیں اور یہاں پر کس کے کیا حقوق متعین ہونے ہیں۔ محنت بدل گئی، اجرت کی ویلیوز بدل گئیں، عورت کا کردار بدل گیا، معاشرے میں پردہ اور یہ چیزیں ان کی اقدار بدل گئیں، اور طلاق اور نکاح کے مسائل یہ سب چیزیں بدل گئیں۔ یہ 3 طلاق کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ اب اس کا کیا حل کریں اور کس کے قول پہ فتویٰ دیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی 3 طلاق کا پوچھتا ہے، اور ہم دوسروں کے حوالے کرتے ہیں کہ بھائی اس کو حل کرو، ہم نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ کراچی سے بعض مفتی حضرات نے کہا کہ اس کا کیا کریں، کس طرح کہاں پہ لے جائیں اس بات کو، اور بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ یہ پوری اور شہادت، اسلام نے شہادت کا کیا تصور پیش کیا ہے؟ ہمارے زمانے میں شہادت کیسے آئے گی؟ شہادت کا معیار کیا ہے؟ امامت کا معیار کیا ہے؟ خود سیاسی نظام اسلام کا کیا ہے؟ کہیں بھی اگر کہیں بھی مسلمانوں کو حکومت کرنے کا موقع ملتا ہے تو اسلام نے کس سیاسی نظام کو متعارف کرایا ہے؟ ہمارے ہاں عبادات تک بات رہ گئی، اور عبادات میں بھی بس نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج رہ گئے ہیں، باقی چھٹی ہوئی بھی ہے کہ معاملات کس طرح کرنے ہیں، کن کن چیزوں میں سود کا اطلاق ہوتا ہے اور کن پہ نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو نئے سرے سے دیکھنے کے قابل ہیں، ہونی چاہیے، مگر علماء ایسے نہیں ہیں۔ آپ اس کی ایک مثال اگر دیکھنا چاہیں کہ متعدد، مثلاً ایک کہ حنفی فقہا اس بات کے قائل ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے داخل ہو سکے۔
وہ کہتے ہیں حرام کا ہونا شرط. سینکڑوں نہیں ہزاروں حنفی جاتے ہیں حج کے زمانے میں عمرہ، اور اب تو ہر دن کتنی چیزیں ہیں جو جدہ سے مکہ مکرمہ لے جانی ہے. روز کی ٹریولنگ ہے. آپ اس فتوے کو کیا کریں گے؟ ہر ڈرائیور احرام باندھ کے جائے گا، یا آپ کسی اور کے کال پہ فتویٰ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ مجاہد الاسلام قاسمی، اللہ تعالیٰ ٹھنڈا رکھے ان کی قبر کو، وہ آدمی تھا، انہوں نے بڑا کام کیا ہندوستان میں، بڑا کام کیا. ہمارے یہاں تو افسوس ہے یہ بھی نہیں ہو سکا. یہ چیزیں اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر، کون سی تفسیر دینی ہے؟ نئی نسلیں ہیں، مسائل بدل گئے، چیزیں بدل گئیں، زبان بدل گئی. جس کو تھوڑا سا دین کا شعور بھی آتا ہے، اللہ جانے کیا مصیبت ہے کہ وہ تفسیر سے کم بات ہی نہیں کرتا کہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھنی. یار اور بڑی چیزیں ہیں پڑھنے کو، پہلے بھی وہ پڑھو. نہیں، قرآن آپ لائیں تفسیر جو اس زمانے کی سطح کے مطابق لکھی گئی، جو فرقہ واریت سے ہٹ کے مثبت انداز میں لکھی گئی ہے، جس میں لوگوں پر مثبت تنقید کی گئی ہے. بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے، اور نہیں پوری ہوتی. کاش کہیں دنیا میں ابو مسلم اصفہانی کی تفسیر مل جاتی. اصفہانی وہ تھا تو معتزلی، مگر 1000 سال میں یہ ایک ہی آدمی شاید پیدا ہوا ہے، اتنا زبردست قرآن کو عقل کے ذریعے سمجھتا ہے. اس کے اقوال نقل کیے ہیں رازی، اب تک نہیں مل سکی. پچھلے کوئی 30-35 برس سے تو اس تفسیر کو ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں ملتی. ایک وہ نہیں ملتی، اور ایک مسند بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نہیں ملتی. ہے تو نجی بات، پتہ نہیں کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن آخری مرتبہ عرفات میں جب گئے تو ہم نے کہا کہ آپ 2 چیزیں دے دیں، ہماری جان لے لیں. جان آپ کی نظر کرتے ہیں، 2 چیزیں امت کو مل جائیں، ایک تفسیر یہ کہیں سے دے دیں اور ایک مسند بقی ابن مخلد دے دیں. بڑی زبردست چیزیں ہیں، ان کے حوالے پڑھ کے حیرت ہوتی ہے. شاید 1000 سال میں یہ ایک ایسا دماغ تھا، اتنی زبردست توجیہات وہ کرتا ہے قرآن کی تفسیر کی، عقل دنگ رہ جاتی. بابر نے جان نظر پیش کی، ہمایوں بچ گیا. ہم نے کہا جان لے لیں، یہ 2 چیزیں کسی طرح دے دیں، اتنی بڑی ضرورت ہے وہ ہمارے دور کی، نہیں ملتی. اور الجزائر، تیونس، یہ علاقے رہ گئے ہیں. شاید کسی کتب خانے میں وہ کہیں پڑی ہوئی ہو تو کہیں مل جائے. اس کا آپ اندازہ اس سے کریں کہ کتنی کتابیں ہیں اسلاف کی جو اب جا کر سامنے آ رہی. حمام رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، ان کی ایک حدیث کی کتاب مرتب کر دی تھی. ہمیشہ اس کا حوالہ آتا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اسے نکالا اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ چیز، اس لیے یہ ہے وہ چیز جو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں قرآن پاک کی کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جس کو کہیں پیش کریں اور یہ کہیں کہ یہ پڑھنے کے قابل ہے. اور خاص طور پہ انگریزی زبان میں اس کی اس وقت ضرورت پوری کی تھی. وہاں عبد الماجد آبادی نے اپنے پیر و مرشد تھانوی نور اللہ مرکزو سے وابستہ ہوئے، وہ انہوں نے لکھی، پھر اردو کی تفسیر انہوں نے لکھی. لیکن کہاں علی گڑھ کی انگلش اور کہاں موجودہ انگلش. ہمارے ہاں غیر مسلموں کو تحفے میں دینے کے لیے تک کے لیے تفسیر نہیں قرآن پاک کی. ہمیں بتائیں انگلش میں کون سی ایسی تفسیر ہے جو 16 جلدوں میں اور 15 جلدوں میں اور 20 جلدوں میں لکھی گئی؟ کوئی ایک بھی ہے؟ تفہیم القرآن کا ترجمہ ہوا، معارف کا ترجمہ ہوا، بات الگ ہے. لیکن کوئی اس درجے تک پہنچے کہ برجستہ لکھے، وہ بات ایک الگ ہے. یہ ساری اس امت کی ضروریات ہیں. اسلام جو آسٹریلیا، امریکہ اور ہر جگہ لوگ آئے دن مسلمان ہوتے ہیں، آپ انہیں کون سا ترجمہ دیں گے اور کون سی تفسیر پڑھائیں گے؟ قرطبی 20 جلدوں میں ہے،
روح المعانی تو اب 30 جلدوں میں چھپ گئی ہے. آپ کے ہاں 200 جلدوں کی تفاسیر موجود ہیں. ساری عمر اللہ کے بندے نے کوئی کام ہی نہیں کیا سوائے قرآن پاک. انگلش میں نہیں، فرینچ میں نہیں ہے. یہ اس جدید دور کی ضرورت ہے. کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. مولانا ارشد مدنی صاحب نے ہندی میں تفسیر لکھی تھی. الحمدللہ ہندی میں بعض مسلمانوں نے کام کیا ہے. خدا ان کی مساعی کو قبول فرمائے. اس لیے کہ ہندوستان کی ضرورت، جس مشکل کی طرف کئی مہینے سے ہم چیخ رہے ہیں اور توجہ دلا رہے ہیں. آج خبر پڑھ لیے، سن کیانگ میں چائنا کی حکومت نے پابندی لگا دی کہ کوئی پردہ نہیں کر سکے گا، کوئی پردہ نہیں ہے اور کوئی لمبی داڑھی نہیں. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. یہ سب چیزیں جو ہیں آہستہ 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 اپنا وجود پکڑ رہی ہیں. انہیں تو بھئی متحرک ہونا ہی ہے. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ایک آدمی ایک نظریہ چاہتا ہے دنیا میں پھیلے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کیا کر رہے ہیں. اپنے کو دیکھنا نہیں اور دوسروں کے کام پہ کڑنا تنقید، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بھئی انہوں نے اپنے نظریے کو زندہ رکھنا ہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ اگر ہم یہ الٹنے پلٹنے کا معاملہ نہ کرتے اور اگر ہم ایک قوم کو دوسری اور دوسری کو پہلی پہ غالب نہ کرتے، مراد اور مفہوم یہی ہے وہاں لَحُدِّمَتْ بِیَعَ، تو یہودیوں کی عبادت گاہیں مٹ جاتی، عیسائیوں کے گرجے مٹ جاتے، ومساجد اور مسلمانوں کی مسجدیں مٹ جاتی. اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، ہمیں تو اس کے مطابق کام کرنا. اس لیے کوئی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ تفسیر کا کوئی شعبہ ہو اور کوئی رہنمائی کرے کہ اس زمانے کے مسائل کو حل کرو. ادب، فقہ اور اصول فقہ اور تفسیر، اور اس کے بعد حدیث کا نمبر آ جاتا ہے. لوگ براہ راست احادیث پڑھتے ہیں، صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، مسلم پڑھ رہے ہیں. اب اس میں ایسی احادیث ہیں جو ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ بالکل ایک چھوٹی سی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے کسی کی انگلش فرض کیجیے اچھی ہو جائے اور وہ کہے کہ میڈیسن کی میں کتاب پڑھوں اور اس سے میں دوائیاں تجویز کرتا رہوں، تو اس سے کوئی عقل مند سمجھائے گا کہ بیٹے آپ ان کتابوں کو پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے آپ پہ، لیکن ایک سسٹم متعین ہے، اس کے پہلی کتابیں پڑھ کے آپ یہاں تک پہنچیں گے، پھر پڑھیے. آپ غور کیجئے گا کبھی اجتہاد 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 اتنے یہ نعرے لگاتے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ لگاتے ہیں جو بنیادی طور پہ اس زبان سے بھی واقف نہیں ہے جس کو پڑھ کے اجتہاد کرنا. انگلش ہی نہیں سرے سے آتی اور کہتا ہے کہ میں کلینک کھولوں گا، ڈاکٹر ہوں. تمہیں وہ زبان ہی نہیں پتا جس زبان میں ڈاکٹرز پڑھتے ہیں، اور پھر ٹرمینالوجی اس کی ایک الگ چیز ہے. علم کا پڑھنا اور ہے، زبان کا پڑھنا اور ہے. وہ زبان ایک ذریعہ بنتی ہے علم تک پہنچنے کا، اور پھر اس علم میں گہرائی وہ ایک الگ مسئلہ ہے. انگلش ایک اور چیز ہے، کمپیوٹر ایک اور چیز ہے. آپ انگلش پڑھیں پھر کمپیوٹر کو سمجھیں اس زبان میں جا کر. پھر بات ہے جو سرے سے پہلی سیڑھی پہ بھی قدم نہیں رکھ سکتے وہ بھی کہتے ہیں اجتہاد ہونا چاہیے. ہم کب کہتے ہیں اجتہاد نہیں ہونا چاہیے؟ اجتہاد ہر دور میں رہا ہے اور قیامت تک اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، لیکن کرے وہ جو اس کا اہل ہے. اتنی سی بات ہے بس، وہ کرے جس کا اہل. یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہر گاؤں اور گوٹھ اور قصبے میں جعلی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور گرمیوں کے آنے پہ گلوکوز کی بوتلیں لگا لگا کے اپنے جہالت کو ثابت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہر وہ مولوی، ہر وہ دیندار اور ہر وہ جاہل جس کو سرے سے کتابوں کا شغف ہی نہیں رہا وہ اجتہاد کر لے. اور اس کی خاموشی سے دیکھنا، اس کی گراوٹ کی سطح دیکھو.
مسئلہ پوچھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اس شخص نے داڑھی رکھی ہوئی ہے نا، یہی جس نے داڑھی رکھی اس مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر وہ بیچارہ کوئی ہے کچھ سینسیبل آدمی، وہ کہتا ہے جی کسی مولوی صاحب مفتی صاحب سے پوچھیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ عام مولوی سے بھی مسئلہ پوچھنا جائز نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس بیچارے کا یہ فیلڈ نہیں ہے، جس کا فیلڈ ہے اس سے بات کرو جا کے، یہ وہ چیز ہے۔ اس سے کوئی ایسا ادارہ ہمارے یہاں ہے نہیں جو ان ضروریات کو پورا کرے، اور جو چل رہے ہیں بسا غنیمت ہے، خدا کا احسان ہے کہ یہ بھی ہیں، یہ بھی نہ ہو تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے۔ حدیث کا یہ حال ہے، اس لیے ادب، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، حدیث اور سیرت طیبہ کا یہ حال ہے کہ اپنی زبان میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پڑھنے کے لیے مواد کم ہے۔ ہمیں بتا دیں کوئی سیرت جو لکھی ہو اور اس کے اطراف اور پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہو۔ نہیں، بچے پوچھتے ہیں سیرت پہ پڑھنے کو کون سی کتاب آپ دینا چاہتے ہیں؟ شبلی نعمانی نے 1.5 جلد لکھی تھی، 2 لکھی تھی، اور 1914 میں انتقال ہو گیا، اور شبلی بیچارے سیرت لکھنا چاہتے تھے اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ اس کی تکمیل سے سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کرے۔ شبلی نے سیرت کو کرنے کا بیڑا اٹھایا اور بمبئی چلے گئے، اور بمبئی جا کے انہوں نے بمبئی کے مسلمانوں نے ان کا خیر مقدم کیا، اور آندھرا ٹرانسپورٹ والے تھے یا کون تھے، بہرحال انہوں نے حضرت کے لیے اپنی کوٹھی سب چیزیں پیش کر، اور انہوں نے پورا سٹاف رکھا سیرت لکھنے کے لیے، مسعود عالم ندوی، عبد الماجد دریابادی، اور کون کون لوگ تھے جنہیں شبلی لے کے گئے، اور شبلی نے کہا انگریزوں کو پڑھو تم اور مجھے بتاؤ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کیا اعتراضات کرتے ہیں، تاکہ میں سیرت کے ساتھ ساتھ انہیں بھی نپٹاتا جاؤں۔ ہوا بس جو ہوا، اور وہ یہ کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اور انہیں بڑی غیر معمولی محبت تھی اپنے بھائی اسحاق سے، بس اس کی انتقال نے گویا کمر توڑ دی۔ شبلی پھر وہ شبلی نہ رہے جو پہلے، دل کی وابستگی ان کی بھائی سے بہت زیادہ تھی۔ یہ قدرتی چیزیں ہوتی ہیں۔ شبلی نے جب وہ بیمار ہو گئے تو اپنے گھر چلے گئے، انہوں نے ادارہ قائم کیا، اپنی ذاتی زمین اور مکانات، اور انہوں نے اپنے کام کے لیے 3 آدمی منتخب کیے۔ انہوں نے کہا اب میں چلتا ہوں دنیا سے، اور میرے بعد اگر کوئی اس کام کو کر سکتا ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد اور سید سلیمان ندوی، اور ایک اور بھی تھے۔ وفات سے پہلے انہوں نے تار دیا، تار مولانا آزاد کو ملا، مولانا فارغ نہیں تھے، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو تار ملا نہیں، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی استاد کے ساتھ تعلق کی ایک چیز، ایک دلیل دیکھی ہے۔ وہ اوراق محفوظ ہیں جہاں انہوں نے سیرت کو لکھا ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آنسوؤں کے نشانات سے اٹے ہوئے ہیں، بھرے پڑے ہیں۔ غالباً جب وہ لکھتے ہوں گے تو استاد کی یاد آتی ہوگی، اور یقیناً وہ آنسو گرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پڑھا رہے تھے، لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں میرے اتنا شدید دل کا تقاضا ہوا کہ جاؤں اور استاد سے ملوں، اور میں کالج سے پڑھا کے پیریڈ باقی ختم کر کے نکلا اور گھر بھی نہیں گیا، سیدھا اسٹیشن کی طرف چل پڑا، اور اسٹیشن پہ پہنچ کے اور میں چلا گیا وہاں تک کہ عثمانی صاحب نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، آدمی غور سے پڑھے تو یہ چیزیں اسی طرح ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے جو لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ سب لوگ جھوٹے نہیں تھے،
مولانا صاحب نے لکھا ہے میں ترکی میں تھا سفر میں اور میرے دل پہ شدید تقاضا پیدا ہوا کہ میں کراچی جاؤں، کیوں جاؤں مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن میں نے سارے سفر چھوڑ دیے اور کراچی پہنچا۔ جب پہنچا تو معلوم ہوا کہ پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہسپتال میں داخل تھے اور مجھے دیکھا اور بہت خوش ہوئے۔ کیا پتا تھا کہ حضرت کا جنازہ پڑھانے کے لیے سارے پروگرام کینسل اور میں فوراً کراچی پہنچا۔ یہ ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر اس طرح بھی غالب آتی ہے تو بڑی نازک بات، مگر شاید کسی کی رہنمائی ہو۔ اللہ کی تقدیر کبھی کبھی گناہ میں بھی اسی طرح پوری ہوتی ہے، اس لیے ہر گناہ گار قابل ملامت نہیں ہوتا۔ گناہ اور کفر بھی مشیت کے تابع ہوتے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو مشیت الہیہ غالب آئی اور کہتے ہیں کہ میں گھر بھی نہیں گیا، اسٹیشن سے پہنچا تو استاد جو تھے وہ بالکل بستر مرگ پہ تھے، تو میں کھڑا ہو کے رونے لگا، تو انہیں بار بس مجھ سے یہ کہا کہ سیرت، اور پھر میرے ہاتھ پکڑے اور کہا میرے اس کام کو مکمل کر دو، اور بتایا کہ گٹھڑیاں جو باندھ کے رکھی ہوئی ہیں یہ سب تمہارے لیے ہیں۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت لکھی ہے، مگر بڑے محتاط الفاظ میں۔ شبلی نعمانی کی جو تحقیق کا معیار تھا، حضرت کے ہاں دوسرا رخ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، بسط ہے، پھیلاؤ ہے۔ آپ کبھی اس کو دیکھیں۔ اب مثلا عفق کا واقعہ، ام المومنین رضی اللہ عنہا پہ تہمت کا لگنا، یہ سیرت کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا رہی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جو والد تھے ان کی حالت کیا رہی، ام المومنین رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں۔ اس واقعے پہ جب آئے ہیں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایک صفحہ بھی نہیں لکھا، چند سطریں لکھی ہیں، بس آگے چل پڑے۔ بہت سی چیزیں ایسی۔ شبلی کے ساتھ مسئلہ یہ بھی تھا کہ کتابیں نہیں تھیں، پھر وہی آئے حیدرآباد والے، انہوں نے کتابوں کے لیے پیسے دیے، پھر بھوپال والے آئے، بھوپال والوں نے زیادہ اس میں مدد کی۔ بھوپال کا بہت بڑا احسان ہے، اور بھوپال والوں کا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا نا، یہ اس کی دلیل ہے کہ انہوں نے شبلی ان کا کتابیں خریدے اور سیرت لکھی۔ شبلی نے سیرت لکھی ہے جتنی بھی۔ اب موجودہ دور میں یہ جتنے مغرب کے اعتراضات ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مرتب کی جائے، لکھی جائے، اور علماء مدینہ نے مثلا نظرۃ النعیم کے نام سے کام کیا ہے، بڑا اچھا کام ہے، لیکن ہماری نسلیں عربی نہیں جانتی، اس کو کیسے منتقل کیا جائے، محتاط قلم کیسے اس کو لکھے۔ بہت معرفت الآراء مسئلہ جس پہ ٹھنے ہوئے ہیں اہل مغرب، اور وہ ہر کچھ عرصے کے بعد سوئچ ہو کے دیکھتے ہیں کہ ابھی زندہ ہے کہ مر گئے۔ پیپلز پارٹی کے مشہور لیڈر ہیں، وکیل بھی ہیں، اعتزاز حسن وزیر داخلہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں معاذ اللہ استغفر اللہ ایک چیز آئی تھی اور ملک میں ہنگامہ ہوا، 11-12 آدمی شہید ہو گئے، اسلام آباد میں خون گولی سب چیزیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک موقع آیا، دنیا ٹوٹ پڑی اور گورنمنٹ کو بچانے کے لیے کنٹینرز لگانے پڑے اور یہ اور وہ۔ یہ آہستہ 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 ہر 6 مہینے سال بعد ایک موقع آتا ہے۔ اب جو آیا کوئی نہیں ہوتا، تب نہ کوئی جلوس نکلتا ہے، نہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ لانا چاہتے ہیں اس لیول پہ کہ بقول ان کے بولنے کی اور تحریر کی آزادی ہو، کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت اور شرم باقی نہ رہے۔ اور سب سے زیادہ ہدف وہ جس چیز کو بناتے ہیں وہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ازدواجی زندگی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کتنا لکھا ہے ہم نے اس پہ؟ جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ہمارے یہاں سے کتنے جوابات ہیں؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے
نے اس کی تحقیق کی ایک مرتبہ کہ وہ جو مرتد لندن کا ہے اس نے جو کتاب لکھی ہے دنیا بڑی مشہور ہوئی، کیا نام ہے؟ سلمان رشدی کی کتاب اسٹینک ورسز، قادیانیوں نے اس کا جواب لکھا اور ایران سے شیعہ نے جواب لکھا. اب چلے جائیں، اس کے بعد جوابات لکھے گئے لیکن بہت تھوڑے، بہت کم. اسٹینک ورسز کو ہم نے پڑھا تو افسوس تو ہونا ہی ہونا تھا، ہنسی بھی آئی کہ لکھنے والے کو اتنا بھی نہیں پتا، اتنا سرسری مطالعہ ہے کہ یہ بات تو پیش ہی نہیں آئی، یہ بات تو ہوئی ہی نہیں. اور جو پیش آئی ہے وہ اصل حقیقت کیا ہے، چیزیں کیا ہیں. اس لیے ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس کی تیاری کی ہے کہ ہم انہی کی زبان میں ان کو جواب لکھیں، شاید کوئی پڑھے اور اس کے اعتراضات دور ہوں اور شاید اللہ اس کے لیے ہدایت کی راہ کھولے. سیرت طیبہ پہ اتنا کام نہیں ہوا. سیرت طیبہ کے ایسے ایسے حوالے ہیں جو بالکل لوگوں کے علم میں نہیں ہیں، ایسی احادیث لوگوں کے علم میں نہیں ہیں، واقعات ایسے علم میں نہیں ہیں. اس لیے ایک ایسے ادارے کے قیام کی ضرورت. یہ تو موٹی موٹی باتیں. دوسری طرف آپ ہمارے نظام کو دیکھ لیں. ہمارا نظام آہستہ آہستہ تعلیمی نظام، وہ چیزیں جو دین کے قریب تر لانے والی تھیں اس سے بالکل الگ ہوتا چلا جا رہا ہے. نئے نظام تعلیم مرتب ہو رہے ہیں اور اسلامک سٹڈیز کو اسی لیے نکالا جا رہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ مسلمانوں کو دنیا میں تباہی پھیلانے والے بناتی ہے، لہٰذا آیات کو نکالیں، احادیث کو نکالیں، لے دے کے اگر پڑھانا ہے تو آپ میتھمیٹکس پڑھائیں، سائنٹیفک جو چیزیں ہیں وہ پڑھائیں. ایسا نصاب تعلیم مرتب کریں. ہمارے علی صاحب نے ہمیں بات چیزیں بھیجی، ان کو پڑھ کے بھی یہی اندازہ ہوا کہ اب نیا نصاب تعلیم، اور وہ بھی پڑھیں گے ہمارے بچے، اور انسٹرکشنز کہیں اور سے آئیں گی کہ انہیں پڑھانا ہے. عجیب بات ہے. یعنی عملی زندگی میں دماغ یہودیوں کا اور پیسہ عربوں کا اور خون مسلمانوں کا. پچھلے 20-30 سال سے یہی جنگیں ہو رہی ہیں. اور اب تعلیم کے میدان میں بھی دماغ کسی اور قوم کا، پیسہ کہیں اور سے لیا جائے اور پڑھیں گے مسلمان بچے. کیا کرنے جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ اس لیے ہمارے بچوں کے لیے دنیاوی اعتبار سے ایسا نظام تعلیم چاہیے جس میں اسی طرح سے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا جائے جیسے ہم اپنے دینی نصاب میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. دینی نصاب میں ہم اپنے بچوں کو، علماء کو کمپیوٹر کی تعلیم ضروری ہے، مغربی زبانوں میں سے کسی ایک زبان کی تعلیم ضروری. جو نظریات، فلسفے اور نظریاتی طور پر ہمارے ہاں آ رہے ہیں، علماء کو چاہیے کہ ایسی کتابیں پڑھیں تاکہ وہ نظریات جو اساس بنتے ہیں، وہ فلسفہ جو اساس بنتا ہے، اس فلسفے پہ جو قوموں کو چلایا جاتا ہے، اس سے علماء کا علم ہونا اور گہری واقفیت ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک اسی طرح ہم اپنے بچوں کو جب سکول میں لیں تو ہم انہیں عقیدے کی تعلیم دیں. 6 برس کا بچہ، 7 برس کا بچہ، 8 برس کا بچہ، اسے کیا ضرورت پیش آ گئی ہے حج کے مسائل پڑھانے کی؟ اسے کیا کرنا ہے حج کے مسائل؟ اسے زکوٰۃ کے مسائل سے کیوں دلچسپی ہونے لگی؟ ہم اسے عقیدے کے مطابق بتائیں کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہے، اہل تشیع کا عقیدہ کیا ہے، کمپیریٹیولی کرسچینٹی کیا ہے، یہودیت وغیرہ وغیرہ، اور آپ کا عقیدہ کیا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دو. 7 برس سے پہلے کیا ضرورت ہے نماز کے مسائل کو چھیڑنے کی؟ جب وہ 6 برس میں آئے گا آپ سے بتائیے نماز ایسے ہوتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ اس کے نصاب تعلیم میں آنا چاہیے.
اور فرمایا 10 برس کا ہو جائے تو اس بچے کے بستر اپنے سے الگ کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 برس کا ہو جائے تو اسے وہ مسائل سکھانے چاہیے جس کا تعلق اس کی عمر سے ہے. یہ ترمیم ہونی چاہیے ہمارے نصاب. ہم اسے بہترین نصاب پڑھائیں، آکسفورڈ کا اور ہارورڈ کا نصاب پڑھائیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس میں دینی مسائل کے اعتبار سے یہ کورس مرتب کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اب اس بچے کو جتنی توجہ انگلش پہ دیتے ہیں عربی بھی پڑھائیں، گنجائش نکلے فارسی بھی پڑھائیں. ہمارا بچہ یہ زبانیں پڑھا ہوا ہو. اگر وہ پڑھا ہوا ہوگا، کمپیوٹر جانتا ہوگا، اور پھر 6 سال 7 سال 8 سال، چھٹی سے لے کے 12ویں تک ہے، چھٹی سے BA تک ہے، MA تک ہے، ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں سے پورا قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے، اور کم سے کم سورہ حجرات سے لے کے سورہ والناس تک یہ پورا قرآن کا اتنا حصہ اسے حفظ ہونا چاہیے. ڈگری نہ دی جائے جب تک کہ بچہ اتنا حفظ نہ کر لے تاکہ اس کی ساری نمازیں سنت کے مطابق ہو سکیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نمازیں پڑھائی ہیں بالعموم سورہ حجرات سے لے کے آخر تک آ جاتی ہیں. یہ بھی نہیں تو 30واں پارہ تو اسے یاد ہی ہو تاکہ اس کی ساری نمازیں سنت کے مطابق ہو سکیں. ہمیں یہ ترمیم کرنی چاہیے، یہ اضافے کرنے چاہیے. حدیث کی کوئی کتاب پڑھا دینی چاہیے، باقی وہ نصاب پڑھے. کس نے روکا ہے؟ انجینئر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کس نے روکا ہے کہ ڈاکٹر نہ بنے؟ اور اس کے لیے ادارہ ایسا قائم کرنا چاہیے جس میں یہ نصاب تعلیم بچوں کو پڑھایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ادارے میں اپنے بچوں کے لیے ورزش، ایکسرسائز اس کو اسی طرح فرض قرار دیں جس طرح نماز کا پڑھنا فرض. تو 2 میل دوڑے، 5 میل دوڑے، کوئی حد متعین ہونی چاہیے. جیسے PMA کاکول میں کیڈٹس دوڑتے ہیں، 5 میل دوڑتے ہیں، 4 میل دوڑتے ہیں، اور جس طرح ان کے ہاں یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ورزش بنیاد پہ، اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں کہ انسان کے نظریات پہ کتنا فرق پڑتا ہے، جسمانی صلاحیتوں پہ کتنا فرق پڑتا ہے. معذرت کے ساتھ کہتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں، یقین مانو جی چاہتا ہے آدمی اس لڑکے کو تھپڑ جا کے رسید کرے جو تراویح میں کھڑے ہو کے 3 پارے نہیں سن سکتا. یہ اللہ کی شان. یہ تمہاری عمر کیا ہے یار؟ ابھی 25 برس کے ہو، 30 برس کے ہو، کیا عذاب ہے 20 تراویح میں 3 پارے نہیں سن سکتا. اتنی حیرت ہوتی ہے سن کے. ہم کہتے ہیں چلو کوئی 10 پارے ہوتے تو ہم کہتے ہیں چلو یار تمہاری ٹانگیں تھک گئی ہوں گی یا کچھ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ سارا اس کا نتیجہ ہے کہ بچوں کو ایکسرسائز نہیں نہ کراتے، بچوں کو دوڑاتے ہوتے، مسلز ٹھیک بنے ہوئے ہوتے، سوئمنگ ہوتی، یہ سب چیزیں. اور یہ نہیں جانتے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی ان کھیلوں میں، ان چیزوں میں سوئمنگ. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، کون پانی کے دوسرے کنارے پہ پہلے پہنچے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پکڑ لیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عمر 63 برس تھی. شہادت کا جو سال ہے اس سے پہلے حج کو آئے، وہ آخری حج تھا ان کا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کتنے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 13 برس کے رہے ہوں گے. 2 برس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے 15 اور 10 برس حضرت عمر رضی اللہ عنہ 25 سال کے جوان آدمی تھے. تو کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے ساتھ سوئمنگ کرو گے؟ میں نے کہا کرتے ہیں. تو اترے پانی میں، مجھے بھی اترا. پھر فرمایا کہ دونوں مقابلہ کرتے ہیں انڈر دا واٹر، پانی کے اندر کون کتنی دیر سانس روک سکتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ میلوں پیدل چلتے تھے نا وہ لوگ. ایسا ادارہ ہونا چاہیے. جتنے تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں اور یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان سے پوچھو تمہارے بچے کہاں ایکسرسائز کرتے ہیں؟
پتہ نہیں ماجو اور کس کس نام سے یونیورسٹیز ہیں، پورے بلاکس میں یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے، نہ ان بچوں کی کھیلنے کی کوئی جگہ ہے، نہ بھاگنے کی کوئی جگہ ہے۔ یہ لوگ غور نہیں کرتے، اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس جوانی کی طاقت اور قوت کو وہ لے جا کر ٹکرائے کہاں؟ اس کا تو جی چاہتا ہے کہ پہاڑ پھاڑ دے اور ٹکرا جائے، اس سے وہ یہ طاقت لے کے کہاں جائے؟ آپ نے کوئی سہولت سے میسر نہیں کی اور پھر چلے ہیں اخلاقیات پہ اور اس پہ جو اصل کام کرنے کے وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے ایسے ادارے قائم کرنے چاہیے جہاں پر باقاعدہ یہ نظام قائم کیا جائے کہ کتنا بھاگنا ہے، کتنا چلنا ہے، کتنا پیدل چلنے کی ورزش ہے، یا پھر وہ اپنی انرجی خرچ کرتا ہے مطالعے پہ، تعلیم پہ۔ مطالعہ کوئی آسان تھوڑا ہی ہے، کم سے کم اتنا تو ہو کہ آدمی روزانہ 200-400 صفحے پڑھے، اتنا تو ہو کہ آدمی روزانہ کسی نئے نظریے کی تلاش میں ہو، کچھ تو پتہ چلے نا یار پڑھنا کیا چیز ہوتی۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں، انگلینڈ، امریکہ، یورپ جتنا ہے جا کے دیکھ لیں آپ، جتنے لوگ ہیں ٹرینوں میں جو سفر کرتے ہیں، بسز میں کوئی ہے؟ اب لیپ ٹاپ آ گیا ہے، آج سے 20-25 سال پہلے کیا ہوتا تھا؟ سب لوگ پڑھتے تھے پن ڈراپ سائلنس، ہر آدمی اپنا اپنا پڑھنے میں مصروف ہے، کچھ تو ہے نا۔ پچھلے 500 برس میں انہوں نے جو غلبہ پایا ہے، زندگی کا وجود قائم کیا ہے، ایسے ادارے ہونے چاہیے ہمارے ہاں۔ بچہ جائے سویٹر اور کوٹ اتار کر لٹکا دے اور بالکل سادہ کپڑوں میں بیٹھ کے پڑھے، وگرنہ بہت سی صلاحیتیں اسی میں خرچ ہو جاتی ہیں کہ سردی بہت ہے یار، ہاتھ ہی نہیں کام کر رہے، بھی ٹھہرو ہاتھ گرم ہو جائیں تو پھر کچھ لکھنا شروع کریں گے، گرمی بہت ہے، پسینے بہہ رہے ہیں، اس لیے کہ کلاس رومز میں یہ سہولتیں ہیں نہیں، وہ بیچارہ کہاں سے اپنی صلاحیتوں کو اس میں لگائے یا اس میں لگائے؟ کیوں مسلمانوں کو 1200 سال تک کوئی چیلنج نہیں ملا؟ یعنی ملے لیکن وہ اور نو کے تھے، ہر طرف برف ہی برف تھی، زندگی کا وجود ہی قائم نہیں تھا۔ زندگی کا وجود تو ہمارے ہاں خوارزم میں بڑی مشکل سے قائم تھا۔ خوارزم میں، اب یہ آپ کے لیے شاید کسی کے لیے حیرت ہو، ہر سال ایک گزٹ نکلتا تھا، ہر سال خوارزم کے علماء ایک جاری کرتے تھے پرچہ، اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ خوارزم میں فراسٹ بائٹ کتنوں کو ہوا، اس سال کتنے لوگوں کی ناک کٹی، اس سال کتنے لوگوں کے کان جھڑے، اس سال کتنے لوگوں کو برف نے کیا نقصان پہنچایا۔ یہ اب بھی ہے، تاریخ میں سب محفوظ ہے۔ یورپ نے جب برف اور طوفان اور اس پہ قابو پا لیا، موسم پہ، پھر زندگی کا قیام ہوا۔ زندگی کا جب قیام ہوا تو مشرق اور مغرب اس اعتبار سے برابر ہوئے، ان کا اب آگے بڑھو۔ اور پھر انہوں نے پڑھا ہے، پھر انہوں نے ابن عربی کو پڑھا ہے، پھر انہوں نے ابو علی سینا کو پڑھا ہے، ابو علی سینا پہ ابھی کتابیں آئی ہیں، ابو علی سینا نے جو کچھ لکھا ہے اب جا کر امریکنز نے اس کے ترجمے کیے ہیں اور برٹش ڈاکٹرز نے اس کو اب چھیڑا ہے، اب ترجمے آ رہے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے۔ ہم نے بھی آپ سے عرض کیا نا، اللہ کرے گا کسی دن ہم انشاءاللہ پھر مصر جائیں گے، مصر میں کتابیں پڑھی ہیں جو جنین پہ، فٹس پہ بحث کرتے ہیں مسلمان اطباء کہ بچے کے کیا کیا مراحل ہیں اور کن کن مراحل سے جنین گزر کے وجود میں آتا ہے۔ یہاں کے بہترین ڈاکٹر آرمی کے، ہم نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا ہم بھی ابھی تک کسی پہ پہنچے، ہم نے کہا وہ تو 7 صدیاں پہلے ان کے پاس کیا چیزیں تھیں۔ صرف آنکھ پہ 16 جلدوں میں ایک کتاب ہم نے دیکھی دمشق لائبریری میں، ہم ظاہر ہے طب ہمارا موضوع کہاں ہے تو ہم نے ایسی الٹ پلٹ کے دیکھا، ترکی میں دیکھی، 16 جلدوں میں آنکھ پہ کتاب لکھی کہ آنکھ ہے کیا چیز۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایسا ادارہ قائم کیا جائے جس میں موسم کی رعایت رکھی جائے، جس میں ورزش کے سامان مہیا کیے جائیں، جس میں بچے کی ایسی تربیت کی جائے۔ اور ان اداروں میں
پھر تخصصات، میڈیکل کالج قائم کیا جائے جہاں ہمارے بچے پورا میڈیکل بھی پڑھیں، میڈیسن جو بھی ان کے شعبے ہیں وہ بھی پڑھیں، اور انہیں عربی آتی ہو۔ ممکن ہے اطباء کی کتابیں ان کی سمجھ میں آئیں۔ یہ وہ کوشش تھی جو حکیم اجمل نے کسی زمانے میں کی، اور حکیم اجمل مرحوم نے وفات سے پہلے ڈاکٹرز کو بلایا، اور خود حکیم اجمل کوئی معمولی آدمی تھے۔ جامعہ ملیہ ڈوب جاتا، ملیہ کی بنیاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے رکھی تھی، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری خطبے میں علی گڑھ میں ارشاد فرمایا کہ میں جن نوجوانوں کی تلاش میں مدارس اور خانقاہوں کو چھانتا رہا وہ مجھے علی گڑھ میں مل گئے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو تحریک خلافت چلی ہے، اور جو ہندوستان سے انگریزوں کی جڑ اکھڑ جاتی اگر یہ گاندھی کال آف نہ کر دیتا تحریک خلافت کو، وہ ایک لمبی تاریخ ہے، اس پہ کیا جانا ہے، لیکن جامعہ ملیہ کی بنیاد پڑی۔ ملیہ کے پاس ایسے کڑے وقت آئے اس ادارے پہ کہ تنخواہیں نہیں رہیں۔ حکیم اجمل نے رحمہ اللہ خاموشی سے ایک معتمد آدمی کو بلایا، اپنی انگوٹھی اتاری، اس کے حوالے کی، اور کہا بمبئی جا کے بیچو، دلی میں کسی کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں جتنی ہماری انگوٹھی ہے۔ 18 یا 20 لاکھ کی وہ بکی، یاقوت تھا، ہیرا تھا، کیا تھا، وہ اتنے پیسے پھر لوٹائے گئے اور جامعہ ملیہ چلا۔ ترقی کس چیز کا نام ہے؟ ترقی اس چیز کا نام ہے کہ گیون سچویشن سے غیر مطمئن ہو کے آگے بڑھنا، کہ یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے جس میں میں ہوں، مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے۔ جس دن وہ مطمئن ہو گیا کہ یہ صورتحال ٹھیک ہے، اس دن مر گیا، بس اس دن ختم ہو گیا۔ آدمی ترقی اسی وقت کرتا ہے جب وہ اپنی گیون سچویشن سے غیر مطمئن ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اپنی اولاد کی حالت میں بھی یہی ترقی ہوتی ہے، ملک کی حالت میں بھی یہی ترقی ہوتی ہے، تعلیم، ہر میدان میں اصول تو یہی ہے۔ انہی اصولوں کے تحت حکیم اجمل نے کہا کہ بیٹھو، ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، حکیم بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھتا ہوں، اور ہم اسلامی طب کو مرتب کرتے ہیں۔ بولی سینا کی کتابیں پڑھنی شروع ہوئی۔ بولی سینا نے مثلا اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ انسان کے دل میں جو خون ہوتا ہے وہ گردش جو کرتا ہے وہ ایک الگ خون ہے، اور باقی باڈی میں جو خون ہے وہ ایک الگ خون ہے۔ جب یہ ایک مثال اس کی دے رہے ہیں، بہت مثالیں آئیں اس کے سامنے، جب یہ آیا تو حکیم اجمل بولے، اور انہوں نے کہا یہ نظریہ ختم ہو گیا ہے، ایک ہی خون ہے جو سارے جسم انسانی میں گردش کرتا ہے، آگے چلو۔ کتنی ہی چیزیں تھیں، بیماریوں کا ذکر آیا، انہوں نے کہا یہ بیماری جو ہے نا، یہ جو گورو نے لکھی ہے، اس کا اصل سبب آنتوں میں چکنائی کا پیدا ہو جانا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ چنے کھلائے جائیں تاکہ چکنائی جذب ہو۔ چنوں سے کیا چیز پیدا ہوگی، پھر اس پہ بحث شروع ہوگی۔ اس طرح کی بہت مثالیں تھیں حکیم اجمل مرحوم کے ساتھ خاتمہ ہوگی۔ اس لیے ایسا ادارہ جب بھی بنے اسے اپنا میڈیکل کالج بنانا چاہیے جہاں بچے ان چیزوں کو پڑھے ہوں۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ اس طب کو زندہ کر دے جو مشرق کا طب ہے، اور جو مشرق کا طب ہے 2 4 5 7 10 دوائیاں ہٹ ہو گئی نا، تو دنیا میں پتہ چل جائے کہ کمپنیز کیسے چلتی ہیں اور علاج کیسے ہوتے ہیں۔ کینسر پہ بحث ہے، اور کینسر کی وہ بحث پوری ہے کہ کون کون سی دوائیاں کینسر میں استعمال ہوتی ہیں، اور ہیپاٹائٹس سی جو ہے اس کا علاج ہمارے حکماء کے پاس ہے، ہم نہیں جانتے کیا ہے، لیکن ہے سے 100% ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس علاج کو ہوتے ہوئے، اور وہ ہے، لیکن وہ بڈھے کنجوس دل کے تنگ دل مر گئے، ساتھ لے گئے۔ طب پہ مستقل کتابیں، اس لیے کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس میں یہ چیز ہو اور ہمارے بچے اسے پڑھیں، اور اسی کے ساتھ یہ چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کے لیے الگ ہسپتال بنائیں، اور ہم بتا سکیں
کہ اس دور میں بھی اسلام کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے. مردوں کا اسپتال الگ ہے، خواتین کا الگ ہے، اور مہترانی اور صفائی کرنے والی سے لے کر لیڈی ڈاکٹر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سب بچیاں کام کریں، سرجری بھی عورتیں کریں اور مردوں کا کوئی داخلہ اس میں نہ ہو. یہ آئیڈیل سچویشن ہونی چاہیے. ہمیشہ تباہی اس وقت آتی ہے جب کوئی شخص اپنی ذہنی سطح اور معیار کے مطابق جو تاج محل قائم کرتا ہے، ایکچوئلزم میں وہ معیار گرا دیتا ہے. اس سے چار ہاتھ آگے بڑھے، پیچھے گیا، معیار گرا، ختم ہو گیا. ہمیشہ انسان نقصان اٹھاتا ہے زندگی بھر. آئیڈیل سچویشن ایک ہوتی ہے دماغ کی. یورپ کی ترقی کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آلہ ایجاد کرنا ہے، سینٹی میٹرز اس سے بھی ملی میٹرز کے حساب سے پیمائش کرتے رہے. جو ذہن میں تھا اس سے بڑھ کے سامنے آ گیا. جو ان کے ذہن نے سوچا اس سے بڑھ کے سامنے دیا. یہ نہیں ہے کہ سوچا تو یہ تھا کہ سوئمنگ پول جو ہے وہ 50 فٹ کا ہونا چاہیے، اور جب بنانے بیٹھے تو یار ادھر سے زمین کم ہے، اس پہ خرچہ زیادہ ہو جائے گا، ادھر سے یہ ہو جائے گا. اچھا چلو 50 سے 40 پہ آ جاتے. روم کی مثال یاد آتی ہے. لڑکا تھا اور باڈی بلڈر، تھوڑے دن بنا، پھر اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ شیر کی تصویر بنائی جائے اپنی کمر پہ، تاکہ جب میں قمیص اتاروں تو لوگ دیکھیں شیر ہے. تو گدوانا شروع کیا. سوئی اس کے ذریعے گدتے تھے، پھر نیلا رنگ بھر دیتے تھے اس میں. اب بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے منع فرمایا تھا. تو گدوانے والے حکیم کے پاس گیا، اس نے سوئیاں مارنی شروع کی. تو اس نے تھوڑی دیر تو برداشت کیا، گوشت چڑھا ہوا تھا ہڈیوں پہ. پھر اس سے کہا ارے حکیم صاحب کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا شیر کا منہ بنا رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے بنا لو. پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ اس کی اب کیا کر رہے ہو؟ اس کے مونچھیں بنا لو. مونچھوں کے بغیر شیر نہیں ہوتا، نہ بناؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب. پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا اب کیا بنا رہے ہو؟ اس کا پنجے. اس نے کہا پنجے تو بنا لو مگر ناخن نہ بنانا. تو حکیم اٹھا اور اس نے کہا کہ وہ شیر جو پنجوں میں ناخن نہ اور منہ میں دانت اور مونچھیں نہ ہو، ایسا شیر ہم نے نہیں دیکھا. اٹھو، اگر ہمت نہیں ہے تو کیوں اس میں آتے. یہ چیز قومیں اور فرد گر جاتے ہیں جب وہ ذہنی معیار میں جو تاج محل بنایا ہوا تھا اصل زندگی میں اس کو حاصل نہیں کرتے اور مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پیسے کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں آتی ہیں. اس لیے ایسا ادارہ بننا چاہیے. اور اس ادارے میں جب میڈیکل کالج اور اسپتال بنانا ہے تو تیسری چیز جو بنانے کے قابل ہے وہ لا کالج. ہمارے بچے ان علوم کو پڑھیں اور اسلام کے قانون کو بھی پڑھیں اور برٹش لا کو بھی پڑھیں. وہ لا جو ہم پہ مسلط ہے، نافذ ہے، بڑی اچھی شک ہے ہمارے آئین میں، بہت عمدہ شک ہے. آئین میں لکھا ہے کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. چیلنج کریں نا جا کے، آئین کو دیکھیں، چیلنج کریں، جائیں. لیکن ہمارے وکلاء عربی بیچارے نہیں جانتے. ہمارے وکلاء انہیں اسلام کے قانون کا علم ہی نہیں ہے، وہ جانتے نہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ حال ہے کہ ہم نے انہیں پورے ٹینور میں 6 سال میں چیئرمین ان کے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، وہ تشریف لاتے رہتے ہیں، ہم نے انہیں 3 قوانین پہ مجبور کیا کہ حضرت اس کی کم سے کم آپ سفارشات تو مرتب کر کے بھیجیں. ہم نے کہا 3 طلاقیں قابل تعزیر ہونی چاہیے. جو شوہر 3 طلاقیں دیتا ہے اس کو 6 مہینے جیل بھی ہونی چاہیے، اس کو کوڑے بھی لگنے چاہیے. اس سے 10 لاکھ 5 لاکھ جرمانہ وصول کر کے اور نیشنل بینک میں داخل کر دیں اور اسے ایک رسید دے دیں کہ بیٹے 10 سال بعد آ کے اپنی رقم واپس لے جانا. 10 لاکھ کا سرمایہ پڑا رہے نا، 10 سال تک ڈی ویلیو ہوگا کہ نہیں ہوگا اور پیسے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہم نے کہا حضرت 3 طلاقیں بیک وقت قابل تعزیر ہوں. یہ تصور ہی نہیں تھا کسی کے ذہن میں.
وہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی چیزیں فوٹو کاپی کرا کے لے گئے کہ حضرت کے ہاں یہ قابل تعزیر چیزیں تھیں، یہ کریں، اور بحث مباحثے کے بعد یہ قانون بنا، انہوں نے سفارشات مرتب کی۔ ہم نے بڑے اصرار سے کہا کہ حضرت آپ یہ قانون کی سفارشات مرتب کریں کہ جس بچے کے باپ کا علم نہیں ہے اسے ماں کی وراثت میں حصہ ملے گا۔ نسب خراب ہے نا، آپ اپنی زبان میں کہیں گے یہ جائز بچہ نہیں ہے یار، لیکن ماں کا نسب ثابت ہے، ماں کی وراثت سے اسے حصہ ملے گا، شریعت اسے حصہ دیتی، چھپا ہوا نہیں رہتا اتنا کہ کس کا بچہ ہے، کون پھینک کے گئی ہے اسے، بالعموم چھپا رہے چاہے، لیکن کہیں نہ کہیں پتہ چلے، قانون تو ہونا چاہیے نا۔ وہ بچہ دعویٰ کرے کہ میری ماں فلاں ہے، اور ماں بڑھاپے میں جا کے اقرار کر لیتی کہ ہاں بھائی میں ہی مجھ سے ہی غلطی ہو گئی تھی، اسے وراثت میں حصہ ملے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ قانون بنایا تھا۔ مختصر ساری روایات کا خلاصہ یہ کہ فجر کی نماز کے بعد کسی نے بچہ پیش کیا، اس نے کہا کہ بالمومنین یہ گلی میں پڑا ہوا تھا تو میں اسے لے آیا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گویا مزاح میں فرمایا کہ میرا خیال ہے تمہارا ہی بچہ ہوگا اور اولاد زیادہ ہوگی ہے، اس لیے چاہتے ہو کہ اس کا وظیفہ مقرر کر دے۔ تو گھبرا گئے۔ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کا حضرت یہ صحیح کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میرے سامنے ہی اس نے اٹھایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک جملہ، یہ ہے بڑے لوگوں کی بات، فرمایا اسے لے جاؤ، اس کی پرورش کرو، اس کا سارا خرچہ حکومت کے ذمے ہے اور جتنا اس سے نفع ہو وہ تمہارا ہے۔ آئے حکومت والے، ان کا حضرت بچے کا نام، فرمایا میرا نام لکھو، یہ میرا بیٹا ہے۔ محلے میں گوارا نہیں کرتا کوئی، گوارا کیا کرے، کوئی لڑ پڑے مارے آگے سے کہ میرا بچہ کدھر سے آ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ کا اسٹیٹ کا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، میرا نام لکھ دو۔ یہ ہے کردار، اتنا بلند کردار کہ تھوکنے والے کا تھوک چاند تک نہ پہنچے۔ انہوں نے بڑے اصرار سے کہا کہ حضرت اس قانون کو بنائے، نہیں ہوا، جانتے ہی نہیں۔ تیسرا قانون جس پہ ہم نے بہت زیادہ اصرار کیا، ہم نے کہا حضرت اس کو لکھوائیں، قانون کو بنائیں کہ جس آدمی نے ناجائز طریقے پہ ہبہ کیا وہ ہبہ باطل ہے اور وہ اس کی اولاد کو ملے گا۔ سیٹھ صاحب ہیں، بڑے خوش ہیں، کسی ڈانسر طوائف سے جاؤ اسلام آباد والی کوٹھی تم لے لو، لے لی اس نے، 10 لاکھ کا ہیرا ہے، سیٹ دبئی میں جا کے شاپنگ کرا دی ہے تمہاری۔ فقہا نے لکھا ہے ایسی سارے ہبہ باطل ہیں، اس کی اصل اولاد وارث قرار پائے گی۔ اس کی اولاد 20 سال بعد اٹھتی ہے اور کہتی ہے ہمارے والد کا یہ مکان تھا اور انہوں نے مستی اور شوق کی نظر کر دیا، فلاں طوائف کو فلاں کو دے دیا، اور وہ ہبہ مخفی تھا، پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، اور یہ ہمارے والد کی جائیداد ہے، شرعاً وہ جائیداد اس کے اولاد کی میں تقسیم کی جائے گی، واپس دی جائے گی۔ ایسے کئی کیسز ملیں گے، نہیں بنایا تھا۔ اس لیے کوئی ایسا ادارہ بنانا ہے تو اس ادارے کے لیے جہاں میڈیکل کالج ہے وہاں لا بھی ہونا چاہیے، اور ہم اپنے بچوں کو واضح طور پہ جتنے بچے ہم پڑھائیں انہیں شعبوں میں تقسیم کریں۔ ہمارے بچے CSS کا ایگزام دیں، ہمارے بچے آرمی میں جائیں، ہمارے بچے ڈاکٹر بنیں، ہمارے بچے وکیل بنیں۔ یہ پورا ایک نقشہ ہے اس ادارے کا جس ادارے کو ہم نے چاہیے کہ قائم کریں۔ یہ وہ خلاصہ ہے۔ اور اسی طرح اس ادارے کی جتنی زمین ہے عملاً اس کی 4 دیواری کے بعد ٹریک جس پہ بچے بھاگیں، وہ 2 میل بنے یا 4 میل بنے، اس کے بعد درختوں کا لگانا، اس کے بعد سائیکلنگ، ان ساری چیزوں کی کیپیسٹی عملاً ادارے میں ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک آئیڈیل سچویشن تک اپنی اگلی نسل کو پہنچائیں۔ لائبریری کا قیام، اسی طرح بہت کم تعداد، جیسے 100 بچے لے لیں، 125 لے لیں، 150 لے لیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ جو بھی نکلا تیری بزم سے سو پریشان نکلا۔
ایک سے ایک مارکے کا آدمی ہونا چاہیے. کتنے رہ جائیں گے آخر پہ 50-60 ہی رہ جائیں گے, بھاگ جاتے ہیں اور بہت سی, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن جو نکلے سو کام کا آدمی نکلے. یہ ادارے قائم ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اگلے 20-30 سالوں میں آ رہا ہے نا, یہ اولڈ ہاؤسز ایسا بنانا چاہیے جہاں بوڑھے لوگوں کو رکھا جا سکے, بوڑھی عورتوں کو رکھا جا سکے. گھروں میں جو عذاب آئے ہوئے ہیں اس سے انہیں نکالا جائے, ہاسپٹل کے ساتھ, مسجد کے ساتھ منسلک کر دیا جائے کہ یہاں رہو, اللہ کو یاد کرتے رہو, مفت میں کھانا پینا ہے, بس زندگی کے آخری دن گزارو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنصرون علی اعدائکم وترزقون بضعفائکم, اور اللہ تمہاری مدد کرتا ہے, دشمنوں پہ فتح دیتا ہے اور تمہیں رزق دیتا ہے جب تم سوسائٹی میں ان افراد کی مدد کرتے ہو جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا, کوئی سہارا نہیں, لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. یہ عیدی سینٹر میں, عیدی سے یاد آئی کہ یہ نظریاتی کونسل والے مان ہی نہیں رہے تھے کہ ملک میں کوئی ایسے بچے بھی ہوتے ہیں. ہم نے کہا حضرت ایسے بچے, ان کا وہ ظاہر ہے کہ ان کا معیار بہت بلند ہے, تو عیدی والوں نے رپورٹ بھیجی, ان کے عیدی والوں سے رپورٹ منگوائیں جن بچوں کے باپ کا پتہ نہیں یہ کتنے ہوتے ہیں. تو عیدی والوں نے رپورٹ بھیجی کہ پچھلے سال جنوری سے جون تک 28,000 بچے ایسے ملے. واللہ عالم اس میں مبالغہ ہے یا نہیں ہے, 28,000 بچے ایسے ملے اس دور میں, جبکہ میڈیکل کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. اسی طرح عیدی والے جن بوڑھے بوڑھیوں کو پال رہے ہیں نا, یہ سب اس چیز کی دلیل ہے کہ اولڈ ہاؤسز جو ہیں ہماری سوسائٹی میں آہستہ آہستہ قائم ہوں گے. انہیں تو شروع ہو گئے ہیں, اس کام کو کرنا چاہیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو. کوئی مسجد سے اذان آئے, آواز آئے, خدا کی مدد شامل ہو. یہ وہ پہلو ہیں جن کو بظاہر عقل انسانی تسلیم چاہے نہ کرے, لیکن حقیقت میں ان کا وجود ہے. یہ وہ سب باتیں اور کچھ اور بھی جن کا اب وقت نہیں ہے. عملاً یہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست, ان کے ایک دوست آئے, کسی وجہ سے آئے تھے انگلینڈ سے, کچھ مسائل تھے, کچھ بات چیت تھی. اللہ کو اگر کوئی کام کرنا ہو تو دیکھو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. ان ربی لطیف لما یشاء, اور میرا پروردگار جو چاہے کرے, اور بڑی باریکی کے ساتھ. ان صاحب کا آنا سمجھ میں نہیں آیا, چلے گئے. ان کے جو دوست تھے وہ آتے رہے. پھر ایک دن وہ جو دوست تھے اپنے ایک دوست کو لائے, اور وہ سمیر صاحب. سمیر صاحب نے ہم سے کہا کہ یہ ادارہ, یہ چیزیں, آپ ایک بڑی زمین کا ٹکڑا لے لیں, اور ایسی باتیں کہیں سنی انہوں نے تو کہنے لگے وہاں بنائیں. لے گئے اور سملی ڈیم کے پاس لے گئے اور کہا یہ ہے جگہ اور آپ اسے لے لیں. کہا ہم کہاں لے لیں بھائی, خام خواہ میں 5 لاکھ روپے کنال. کہا بالکل نہیں سمیر صاحب, اتنے سوچ تصور ہی, اتنا اصرار ان کا بڑھا, اتنا بڑا. اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے کہ ایک طرح سے ہمیں تنگی ہونے لگی. پھر دوبارہ, پھر تیسری بار, پھر چوتھی بار, جب آئیں جب یہی بات, جب آئیں یہی بات. آخر تنگ آ کے دسمبر 13 میں ہم وہاں دھوپ پہ بیٹھے تو ان کا بہت زیادہ اصرار تھا زمین کو لے لیں. ہم نے کہا نہیں لے سکتے, معاف کریں آپ. تو دسمبر 13 میں ایک چھوٹی سی پرچی ہم نے لکھی, استخارہ کرتے رہے. اس پرچی وہ بھی محفوظ ہے, 4-5 سطریں ہی ہیں. ہم نے کہا جس زمین کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کا یہ 250 کنال زمین ہے. ہم نے کہا اس زمین کو ہم 1.25 لاکھ روپے کنال خریدیں گے, اور یہ قسطیں دیں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. لکھ کے پرچی ہم نے راشد کو دی کہ انہیں بھیج دیں. انہوں نے بھیج دی ای میل کے ذریعے. شاید 10 منٹ گزرے ہوں گے یا 5 منٹ, فون آ گیا, کہنے لگے معین الصمد کی زمین ہے,
اور وہ ابھی سویا ہوا ہے امریکہ میں، تو اٹھتا ہے تو میں بات کرتا ہوں۔ دوسرا فون آ گیا چند گھنٹوں بعد، ان کا معین نے کہا بیانہ پکڑو۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ کہاں 5 لاکھ روپے کی زمین، کہاں 1.25 لاکھ میں۔ پھر خیال تو آیا کہ لاکھ ہی لکھ دیتے، مگر اللہ کو یہی منظور تھا۔ وہ کوئی 2.20 کروڑ روپے بنے اس کے۔ تو معین الصمد صاحب اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ ہم نے اس میں شرط بنیادی طور پہ طے کی کہ ہم 1 روپیہ جمع کرائیں یا 1000 کرائیں یا کروڑ کرائیں، آپ کو ان کا کوئی اعتراض نہیں، بس کراتے رہو۔ بڑا لمبا سفر طے ہوا، بہت سے دوستوں نے اس میں مدد کی، اللہ تعالیٰ سب کو ہی جزائے خیر دے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب جا کر اس سارے سفر کو مختصر کر کے اب جا کر فروری میں کیوں راشن مارچ میں فروری میں ان کی رقم مکمل ہو گئی، 2.20 کروڑ۔ پہلی مرتبہ ہم نے اور معین صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا، لمبا چلہ انہوں نے کاٹا۔ یہ پورا ایک گروپ ہے، سمیر صاحب اس میں شامل ہیں، دوست ہیں سارے آپس میں، معین الصمد، جلال الدین عثمانی جو سپریم کورٹ کے جج رہے، آصف علی زرداری جو آپ کے صدر مملکت رہے، اور یہ 5-6 سیٹ۔ تو زرداری صاحب سے بھی ان کی بات ہوئی تو اس نے کہا یار یہ اچھے لوگ ہیں، دے دو کم قیمت پہ۔ تو انہوں نے یہ زمین کا ٹکڑا دیا۔ زمین کا جب یہ ٹکڑا ملا تو اب اس کے بعد دوستوں میں یہ بحث چھڑی کہ اب یا تو اس زمین پہ کام شروع کیا جائے، یا اصل میں یہ زمین سیٹھی صاحب تھے ایک ان کی تھی، اور سیٹھی صاحب نے یہ پورا ٹکڑا کوئی 500-450 کنال پہ مشتمل کسی زمانے میں خریدا تھا۔ پھر انہوں نے اسی کا ایک حصہ معین الصمد صاحب کو بیچ دیا، وہ اب ادھر منتقل ہو گیا۔ کاغذات سارے آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کا بڑا ہی احسان ہے، خدا کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے کہ 20-25 سال کا عرصہ ہوتا ہے لوگ اس ادارے کے لیے، زمین کے لیے، کہیں کے لیے کوئی پیسہ بھیجتے ہیں، اور اللہ ہی کے احسانات میں سے ہے کہ اتنا اندھا اعتماد ہے کہ آج تک کسی نے 1 روپے کے بارے میں نہیں پوچھا کہ کہاں خرچ کیا، کبھی کسی نے ہم سے نہیں پوچھا۔ اور خدا کی مخلوق کا یہ حال ہے تو خدا کا اپنا حال کیا ہوگا، وہ اس سے یقیناً بہتر ہوگا۔ کبھی کسی نے نہیں دریافت کیا، اللہ کا شکر ہے، ان کا اعتماد ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انہیں۔ اب یہ بات چلی کہ سیٹھی صاحب کی جو زمین کا بقیہ ٹکڑا ہے، سیٹھی صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ بھی آئے تھے، ان کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے خود بھی مجھ سے فرمایا ایک دن، کہنے لگی ہماری بڑی تمنا ہے کہ آپ یہ زمین بھی لے لیں اور بڑے پیمانے پہ یونیورسٹی بنائیں۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے سرکاری زمین ہے، اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس زمین کے علاوہ، اور اگر یہ زمین لے لیتے ہیں تو وہ جو زمین پیچھے والی ہے اس کو لیز پہ لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو زمین سیٹھی صاحب کی اب ہے، انہوں نے کہا جی 15 کروڑ روپے ہم لیں گے، 285 کنال یہ، تو 285 کنال یہ اور 175 وہ، یہ ساری ملا جلا کے کوئی 450 کنال زمین بن جاتی ہے، اور پیچھے گورنمنٹ کی بھی زمین ہے۔ اب یہ طے ہو چکی بات، اور اکثر دوستوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ زمین لے لینی چاہیے۔ 2 مسئلے سامنے آئے۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ پچھلی زمین جو لے لی ہے 175 کنال، اس پہ قبضہ تو برقرار رکھنا ہے، آخر ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دینا، تو اس کے لیے پانی، بجلی، وہاں پہ 2-4 کمرے جہاں جا کے کوئی رہ سکے، تو بالکل آغاز اس میں کیا ہے۔ اور پہلے ہم نے کہا اس پہ ٹیوب ویل کے لیے، تو انہوں نے کہا جی 10 لاکھ، پھر 15 لاکھ، پھر وہ آئے انجینئرز آئے، بیٹھ کے بحث مباحثہ ہوا سارا، تو انہوں نے کہا جی 600 یا 650 فٹ پہ کھدائی ہوگی،
اتنی ڈرلنگ کرنی ہے تاکہ پانی نکلے، اور اس کا بل ہے 41 لاکھ روپے، 41 لاکھ۔ وہ جو بل تھا وہ بھی ویب سائٹ پہ چلا گیا ہے، وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تاکہ پانی ٹیوب ویل لگے۔ 13 انچ کا بور ہے، اور اس سے پھر بجلی اور باقی چیزیں ہوں تو وہاں کچھ لوگ رہیں تاکہ اس پہ یہ ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے۔ جن دوستوں کا خیال یہ ہے، ہم سمیت ہماری بھی رائے یہی تھی کہ زمین خرید لینی چاہیے، کیونکہ جب ادارے بن جاتے ہیں تو وہ مسلمان زیر زمین چلے گئے جو خوش ہو کے کہتے تھے کہ یار ہمیں بھی نیکی کا موقع دو، اب قیمت بڑھا دیتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے۔ ان لوگوں نے 15 کروڑ کا جو مطالبہ کیا، اگر یہ مان لیا جائے تو انہوں نے اس حد تک تو رضامندی کا اظہار تھوڑا سا کیا ہے کہ آپ اس رقم کو 3 سال میں ادا کر دیں۔ پھر یہ دوستوں ہی کے ساتھ طے پایا کہ ہم 5 کروڑ روپے ہر سال انہیں دے دیں، اور اگر یہ صورتحال بن جاتی ہے تو اس سال رمضان کے بعد بیٹھ کے باقاعدہ امریکہ سے بھی دوست آئیں اور وہ بات کریں، اور 5 کروڑ یا 4 کروڑ جتنا بھی، 15 تو ان کی ڈیمانڈ ہے نا، یقیناً اس سے کم ہی کرنا ہے، لیکن یہ کہ یہ پیسہ انہیں دیا جائے تاکہ ایک طرح کا بیانہ بھی ہو جائے، اور ہم ان کے ساتھ یہ طے کریں کہ اب ہم اس پورے ایریا کو سامنے رکھ کر یہ ادارے، ان کے لیے جگہیں، مین پلان، ماسٹر پلان بنائیں گے، اور پھر جو بھی اللہ کو منظور ہو۔ اس لیے دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ ہمیں سنتے ہیں اور جتنے بھی لوگ میسیجز، واٹس ایپ اور فلاں فلاں اس میں رابطہ رکھتے ہیں، ان سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے۔ آج بھی صبح فون آتے رہے، دوستوں نے کہا کہ آج کی نشست میں یہ بات رکھی جائے، اس لیے میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ اس ادارے کو عملاً وجود میں لائیں۔ رمضان میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں کے ذریعے ہمیں ابھی 5 کروڑ جمع کرنا ہے۔ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست طارق صاحب ہیں، لکھنؤ کے رہنے والے، الحمدللہ 20 لاکھ انہوں نے بھیج دی۔ ان کا آغاز کرو اس کا، 20 لاکھ انہوں نے بھیجے ہیں، اور وہ انہوں نے کاؤنٹر لگا دیا ہے رز نے، جو بقول ان کے والد کے ہمیشہ ہمیں سنتے رہتے ہیں لیکن بات نہیں کرتے، اس سے کاؤنٹر لگا دیا ہے 5 کروڑ کا کہ اس رقم کو ہم نے پورا کرنا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 15 کروڑ پورا کرنا ہے، اس لیے کہ زمین کی منتقلی بھی ہے، کاغذات بھی بننے ہیں، یہ چیزیں بھی ہونی ہیں ساری۔ تو اب یہ ہے مرحلہ، اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور رمضان کے بعد ہم ان کے ساتھ بات کر کے انہیں بیانہ کوئی مناسب چیزیں طے کر لیتے ہیں تو پھر تو بسم اللہ الحمدللہ۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ اس کے نقشے بنانے کا ہے، وہ پھر ظاہر ہے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ زیادہ بات زمین کی ہوتی ہے کہ پاؤں کہاں رکھ سکیں، اور اگر نہیں ہوتا رمضان میں بھی اتنا، تو پھر ہمیں اسی زمین پہ جو موجود ہے اس پہ کام کرنا۔ لیکن جتنے لوگ بھی دنیا میں مختلف ممالک میں ہمیں سنتے ہیں، بات کرتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں، ان سب کو یہ سوچنا ہے کہ اب ہمیں یہ کام کرنا کیسے۔ 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی کہہ دے نہیں کرنا، چھٹی ہوئی، اور ایک یہ کہ کرنا ہے یار، طریقہ ڈھونڈو کیسے کرنا ہے۔ تو ہمیں اس کام کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کو نامنظور ہو تو پھر تو کوئی ذات اقدس سے کیا کہہ سکتا ہے، عرض کر سکتا ہے، لیکن دعا کی جا سکتی ہے، اللہ سے مانگا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے 15 کروڑ کیا چیز ہے؟ یہی ہے نا کہ ہم نے درخواست بھیجی ہوئی، انہوں نے سائن کر دینے ہیں کسی دن کہ لو جی دے دو، بس بات ختم ہو گئی۔ تو یہ منصوبہ ہے تاکہ ہم اپنی آئندہ نسل کے لیے ایک اچھا تعلیمی ادارہ دے کر جائیں جہاں پر ان کے لیے یہ ساری سہولتیں ہوں۔ اس درس نظامی کو ہم بجائے اس کے کہ 12-15 سال میں رکھیں، اگر ہم سمجھتے ہیں 20 سال تک تو 20 سال تک، تاکہ کوئی عالم دین نکلے تو پتہ چلے یار کہ یہ صاحب علم ہے، اس سے کچھ پڑھ لکھ رکھا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر نکلتا ہے تو پتہ چلے کہ یہ اس میں ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی۔ ہم نے بالکل اس پہلو کو نہیں چھیڑا، لیکن تعلیم 40% اور تربیت 60%۔ تربیت کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ ہم اپنے ہاسٹلز بنائیں، اپنے بچوں کو وہ دکھائیں جو ہم دکھانا چاہتے ہیں،
وہ موویز دکھائیں جو ہم دکھانا چاہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی تربیت کریے. ورزش اسی کا ایک حصہ ہے. 5 میل دوڑے گا نا، 4 میل 3 میل اور سوئمنگ کرے گا تو دماغ اور بھی طرف چل پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم 60% تربیت پہ خرچ کریں. یہ ساری چیزیں. تو اس لیے آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ زمین دے دے یا نہ دے، یہ ہے کہ جو جس چیز میں خیر ہو وہ کرے، نصیب میں خیر فرمائے. اس لیے کہ اللہ کے فیصلے یقیناً انسانوں کی عقل سے بلند و بالا ہوتے ہیں. وہ ان مصلحتوں کو جانتا ہے، سب چیزوں کو جانتا ہے. اس کو نہیں منظور کوئی حرج نہیں، ناصح. ہمارے خیالات ناقص ہوں گے اور اس کو منظور ہے اور ہونا چاہیے. ہماری تمنا تو یہ ہے تو یہ ہو جائے. اس پہ کام کرنا چاہیے. رجب، شعبان اور رمضان 3 مہینے ہمارے پاس ہیں اور 5 کروڑ، 4.25 کروڑ سرمایہ جمع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق